جی تو میں پروگرام شروع کریں. صوفیہ ضمیر اردو گھر کے رہنما اسکول. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اردو گھر ڈیلس کے رہنما اصول. اردو گھر ڈیلس کے تمام پروگرام درج ذیل رہنما اصولوں کی روشنی میں ترتیب دیے جائیں گے. اردو گھر کے ہر پروگرام کے آغاز میں شرکا کو ان رہنما اصولوں سے آگاہ کیا جائے گا. اردو گھر کا ہر پروگرام معین وقت پر شروع ہوگا اور معینہ وقت پر اختتام پذیر ہوگا. ہر موضوع پر ہر شریک کو اظہار خیال کرنے کی درخواست کی جائے گی. ہر شریک کو ایک متعین وقت کے لیے جو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہوگا اظہار خیال کرنے کی گزارش کی جائے گی. ہر پروگرام کا ایک صدر ہوگا. صدر محفل کے دائیں طرف سے باری باری اظہار خیال کیا جائے گا. البتہ ورچوئل میٹنگ یا مجازی نشست میں شرکا کی آمد کی ترتیب ہی خطاب کی ترتیب بھی ہوگی. تمام شرکا کے باری باری اظہار خیال کرنے کے بعد اگر کوئی شریک کسی نقطے کی وضاحت کرنا چاہے گا تو 2 منٹ میں وضاحت کرنے کی گزارش کی جائے گی اور وہ صدر نشین کی اجازت سے اظہار خیال کریں گے. اظہار خیال کو موضوع تک محدود رکھنے اور نقطہ وار بیان کرنے کی گزارش کی جائے گی. کسی شریک کے اظہار خیال کے دوران دیگر شرکا سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ قطع کلامی سے حتی الامکان گریز کریں. کیونکہ پروگرام وقت پر شروع ہوگا لہٰذا ممکن ہے دیر سے تشریف لانے والوں کو اظہار خیال کا موقع نہ مل سکے، جس کے لیے ہم پیش کی معذرت خواہ ہیں. اظہار خیال کے دوران کسی بھی قسم کی الزام تراشی، طنز و تشنیع اور بحث و تمہیز سے گریز کر کے صرف اپنا نقطۂ نظر مقررہ وقت میں پیش کرنے کی گزارش کی جائے گی. اردو گھر کا دفتر کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت کی سرگرمیوں کا مرکز قطعی نہیں ہوگا، لہٰذا اس نوع کی گفتگو سے بھی ہر پروگرام میں پرہیز کیا جائے گا. ہر پروگرام میں شرکت صرف اردو گھر کی دعوت سے مشروط ہوگی. کسی بھی پروگرام میں کسی بھی بری شہرت رکھنے والے فرد کو مدعو کرنے سے گریز کیا جائے گا. اردو گھر کے پروگراموں کی تمام سرگرمیاں اخلاقی حدود کی پابند ہوں گی. سب کے اہل خانہ سب کے لیے لائق احترام ہے، لہٰذا گفتگو کے دوران کسی کے اہل خانہ کی بابت کسی بھی منفی رائے سے گریز کیا جائے گا. جو شخص محفل میں موجود نہیں اس کے بارے میں منفی رائے سے گریز کیا جائے گا، البتہ اس کے فن پر صحت مند اور مثبت گفتگو کی جا سکتی ہے. کسی بھی مرحوم کے بارے میں کسی بھی منفی رائے سے گریز کیا جائے گا. نارتھ امریکہ میں رہنے والے مختلف زبانوں میں بات کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی گلابی اردو اتنی ہی عزیز ہے جتنی انہیں ہماری عنابی انگریزی ہے. پروگرام کے آخر اختتام پر اگر صدر محفل اپنی بات جاری رکھنا چاہیں تو وہ معین وقت کے بعد بھی محدود وقت میں بات مکمل کریں گے. اس طرح اختلاف رائے کی صورت میں ان کا فیصلہ حتمی ہوگا. اردو گھر ڈیلس کے دفتر اور اس کے تمام پروگراموں کی کارروائی ترجیحاً اردو زبان میں ہوگی. بہت بہت شکریہ صوفیہ ضمیر صاحبہ آپ کا. آج ہماری اردو گھر بک کلب کی چوتھی میٹنگ ہے. ہم نے اب تک 3 کتب کے بارے میں بات کر چکے ہیں. پہلی آگ کا دریا تھی، اس کے بعد آواز دوست، پھر چاکی واڑہ میں وصال، اور آج اس کتاب کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. وہ ہے یہ جرنیلی سڑک، رضا علی عابدی کی. یہ کتاب بہت دلچسپ ہے اور جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، ہماری جو صدارت اس مجلس کی محترمہ تلمیذ بنی کریں گی، اور تلمیذ بنی صاحبہ کے پاس کچھ سوالات موجود ہیں. وہ سوالات یا اظہار خیال کے لیے ہم سب کو مدعو کریں گے. اسی ترتیب سے کریں گے جسے ہم لوگ سب شامل ہوئے ہیں. میں چیٹ میں وہ ترتیب ڈال رہا ہوں جس میں ہم لوگ شامل ہوئے ہیں. تو اب میں محترمہ تلمیذ بنی صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ صدارت سنبھالیں. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ ایک منٹ ٹھہریے، میں ترتیب دیکھ لوں کس ترتیب سے لوگ شامل ہوئے ہیں، تو میں پھر اسی ترتیب سے، میرے پاس ابھی تک آئی نہیں ہے فہرست. تو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے رضوان صاحب. تو بہرحال بس میں نے جو سوالات آپ کو بھیجے تھے وہ اس بات کی ذرا تھوڑی وضاحت کر دوں گا. جو سوالات ہیں میں نے اپنی پوسٹ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ سب سہولت مطالعہ کے لیے سوالات ترتیب دیے گئے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ سب سوالوں کے جواب دیں اور ایک ایک سوال کو بغور اپنے سامنے رکھ کے اور پھر کتاب کو پڑھیں. جو بھی بات ذہن میں آتی ہے، اس کے علاوہ ان سوالات کے علاوہ بھی اگر کوئی تبصرہ ہے یا کوئی بات ہے تو وہ ضرور آپ اپنے بارے میں، کتاب کے بارے میں ضرور کریں. میرا خیال ہے ہمارے ساتھ جو سب سے پہلے جو ہمارے
شرکا میں جو شامل ہوئی تھی خاتون وہ محترمہ عشرت امجد صاحبہ تھی. تو میں انہی سے گزارش کروں گی کہ آپ اس کتاب کے بارے میں اگر کوئی سوال جو میں نے بھیجا ہے وہ مددگار ثابت ہوا ہے تو وہ، یا پھر اپنے طور پر آپ کوئی بات کیجیے. اس کتاب کو آپ نے کیسا پایا اور جو بھی آپ کے تاثرات ہیں. پروین بہن السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کتاب تو بہت ہی دلچسپ لگی اور اس کو میں نے صرف جیسے ایک سرسری کی طرح پڑھنے کے بعد میں ایک تقریب میں شادی کے چلی گئی تھی، وہاں مجھے موقع بالکل بھی نہیں ملا، اور اس لیے آپ کے کوشچن آئر بھی دیکھے، بہت اچھے تھے، بہت ہی دلچسپ تھا، مگر یہاں آنے کے بعد بھی ہمارے یہاں مہمانوں کا کچھ سلسلہ رہا. بس اس وجہ سے میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ اس بارے میں کچھ آپ کو اس بارے یعنی جرنیلی سڑک کے بارے میں اپنا ویو تو بتا سکتی ہوں کہ بہت دلچسپ تھا، اور بہت ہی ہر جگہ جہاں پر شہر سے گئے ہیں وہاں پر کی پوری اس کے حالات، اس کے طریقہ وغیرہ دکھایا ہے. بہت دلچسپ کتاب ہے. اتنے ہی پر کہنے سے میں اکتفا کروں گی، اس لیے کہ میں نے بہت زیادہ ڈیپتھ نہیں پڑھا ہے، اور مجھے آئندہ انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کے پاس رہوں گی یہاں پر، مگر ابھی اتنا ہی میں کہہ سکتی ہوں. بہت آپ کا شکریہ. اچھا، اس کے بعد جناب ہمارے، ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. میرا خیال ہے آپ پروگرام میں شریک رہیں گی تو اس سے بھی زیادہ کتاب کے بارے میں جو آراء دی جاتی ہیں اس سے بھی کتاب کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ شیخ صاحب ہیں اور امید ہے کہ اس بار ان کی آواز ہمیں ضرور آئے گی. تو السلام علیکم شیخ صاحب. جی آپ کی طرف آتی ہوں میں. آپ بتائیے آپ نے اس کتاب کو کیسا پایا اور کوئی ایسی خاص بات جو آپ نے اس کتاب کے بارے میں آپ نے محسوس کی ہو، یا پھر میرا سوال کسی ایک سوال کو بھی مد نظر رکھ کے آپ جواب دے سکتے ہیں. ہاں جی، السلام علیکم. ہاں جی، یہ چیز یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو صوتی آپ نہیں پڑھی، لیکن جو خود بخود یہ آواز کم ہو رہی ہے. اب آ رہی ہے آپ آواز؟ اب ٹھیک ہے. اب آ رہی ہے آپ کی آواز. جی تو ہاں، یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس کا یہ جو صوتی اثرات بہت ہی اچھے لگے، اور مجھے وہ زمانہ یاد آیا جب کہ ٹی وی نہیں ہوتا تھا، ریڈیو پہ ہم لوگ سنتے تھے، اور اس پہ اس کے جو ڈرامے مشاعرے اور سب مزہ آتا تھا. تو یہ کتاب سن کے بہت ہی اچھا لگا. اس میں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہر علاقے میں گئے وہ، اور وہاں کے انہوں نے وہاں کا کلچر کس علاقے، یہ اس نے بڑا متاثر کیا مجھے. اور پھر انہوں نے بچوں کا گاؤں کی لوگوں کی آوازیں سنائیں، کہاں سے گزرے. یہ واقعی ایک بہت ہی اچھی تخلیق رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کوشش کی وجہ سے ہمیں یہ موقع ملا. تو بس میں اتنا ہی کہوں گا کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے. میں ایک اچانک مجھے آ گیا ہے بلاوا، تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی کوششوں سے یہ کتاب کی جو یہ سلسلہ شروع کیا بہت ہی اچھا ہے، اور اس سے ہم لوگوں کو ایک تو انجوائمنٹ ہوتی ہے، پھر دوسرا ہمیں معلوم ہوتا کہ لوگوں نے کیا کیا محنت کی ہے. اب انہوں نے اتنی، یہ آواز میری جو ہے یہ پتہ نہیں کیا وجہ سے کیوں نہیں ہے یہ قائم رہ رہی، اس کو میں ٹھیک کر دوں گا. اچھا، ابھی آواز تو آ رہی ہوگی آپ کو؟ جی جی ہاں. تو بس یہی ہے کہ یہ آپ مبارکباد. جی بہت شکریہ اعجاز صاحب. ہاں نہیں، بس اتنا ہی میں نے کہا، کیونکہ میں افسوس ہے مجھے اتنی اچھی محفل اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو بس اب کیا کریں، مجبوری ہے مجھے. اچھا چلے، بہت شکریہ. بہت شکریہ اعجاز صاحب. اچھا، اب ہمارے پاس جو تیسری جو ہماری شریک ہیں وہ صوفیہ ہیں. تو میں صوفیہ سے بھی میرے وہی سوالات ہیں جو میں نے سوالات نامہ بھیجا تھا. اس کے علاوہ اگر ان کے اپنے کوئی تاثرات یا سوالات ہیں تو وہ کر سکتی ہیں. اب آپ کی باری ہے، آپ کہیے کیا کہیں گی اس کتاب کے بارے میں. چلیے، بہت شکریہ آپ کا، اور اس کتاب کو منتخب کرنے کے لیے اردو گھر کے تمام ممبران کا بہت شکریہ، کیونکہ یہ بہت دلچسپ کتاب ہے. میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، اور رضا علی عابدی کی باقی 2 کتابیں ریل کہانی اور شیر دریا بھی موجود ہیں. اور ان کتابوں میں جو قدر مشترک ہے وہ ایک کتاب میں ایک دریا جو ہے وہ ایک مشترک لڑی ہے جس پہ یوں سمجھیں کہ سارے شہر پہ روئے ہوئے ہیں، اور ایک کتاب میں ریل کی پٹری وہ مشترک لڑی ہے جس میں جو اسٹیشن آ رہے ہیں ان کا ذکر ہے.
اور اس میں جرنیلی سڑک کا ظاہر ہے ذکر ہے. تو یہ سڑک اور یہ دریا اور یہ ریل کی پٹری، آپ یہ جو پلینس، ٹرین، آٹو موبائلز جسے آپ کہہ لیں کہ واٹر ویز اینڈ ٹرینز اینڈ آٹو موبائلز، جی مجھے وہ مووی یاد آ رہی تھی. تو یہ بنیادی طور پر یوں سمجھ لیں کہ ایک قدر مشترک ڈھونڈی گئی ہے کہ جس کو اساس بنا کر اور جس کو بنیاد بنا کر تاریخ پہ بھی تبصرہ کیا جا سکے، اور ان علاقوں کی جغرافیہ کو بھی دیکھا جا سکے، اور معیشت کو بھی، اور معاشرت کو بھی، اور کلچر کو بھی، اور تہذیب کو بھی. تو یہی سب یہ کتاب احاطہ کرتی ہے. بدھوں کا ایک مقولہ ہے کہ the path is the goal، یعنی رستہ ہی مقصد ہے. تو یہاں پہ میں یہی کہوں گی کہ جرنیلی سڑک میں the path is the goal، تو وہ پورے اس رستے کو انہوں نے اپنا مقصد بنایا ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر ایک پوری کامنٹری کی ہے بہت سارے پہلوؤں کے اوپر. ظاہر ہے جرنیلی سڑک وہ پہلی سڑک نہیں ہے، گرینڈ ٹرنک روڈ وہ پہلی سڑک نہیں ہے جو کہ صنعت و حرفت کے مراکز کو جس نے جوڑا ہو، یا جو ایک تجارتی راستہ رہی ہو. یہ ٹریڈ راؤٹس ہمیشہ سے رہے ہیں. شاہراہ ریشم کا بھی اس میں نام آتا ہے. اس میں آئی تھنک ایپین وے روم میں ہوا کرتی تھی، اور برطانیہ میں پلگرمز وے تھی. امریکہ میں بھی راؤٹ 66 کی بڑی اہمیت ہے، جسے ہم تجارتی شاہراہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس نے شکاگو کو ویسٹ سے جوڑا تھا، کیلیفورنیا کے جو ویسٹرن کوسٹ ہے امریکہ کا، اور اس نے ایک طرح کا ایک بہت بنیادی کردار ادا کیا تھا امریکہ کی ترقی میں. تو یوں سمجھ لیں کہ ہر تہذیب اور ہر ملک اور ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسی شاہراہ رہی ہے جو کہ اس کی شہرت کہلا سکتی ہے، اور اس کی بے انتہا اہمیت ہے ہر پہلو سے. تو رضا علی عابدی نے اس کا بہت اچھی طرح سے اس کا حق نبھایا ہے. اس شہرت کو واقعی انہوں نے اہمیت دی ہے، اور اگر یہ آپ کتاب پڑھیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سڑک نے کیا اہم کردار ادا کیا ہے اس خطے کی فروغ میں، اور اس خطے کی بقا میں اور ترقی میں. تو میں اس جرنیلی سڑک کی تاریخ کا تو ذکر نہیں کروں گی. میرا خیال تلمیذ جب آپ اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے دیں گی تو ضرور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتائیں گی. میں نے اس کو 2 دفعہ پڑھا اس بک کلب کی میٹنگ کے لیے، اور ہر دفعہ اس میں نئے نئے پہلو مجھے نظر آئے اور مجھے بڑی دلچسپ لگی. ایک جو پہلو جسے شاید ہم جس وقت یہ لکھی گئی ہو اس وقت یہ پہلو تو ظاہر نہیں تھا، لیکن اب ہم جب اسے پڑھتے ہیں تو یہ 1985 میں لکھی گئی ہے. تو یہ ایک طرح سے 1985 کا ایک ٹائم کیپسول بھی ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں، کیونکہ ہم 1985 میں اسکول میں ہوا کرتے تھے، اور یہ وہ ساری چیزیں جن کو وہ حال کی لینگویج میں لکھ رہے ہیں وہ اب ماضی بن چکی ہیں، لیکن وہ ہمارا ماضی ہے. تو وہ اس میں ایک ناسٹلجیا کا پہلو بھی آتا ہے کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں کہ جیسا وہ لکھتے ہیں کہ 100 روپے ناشتے میں لگ جاتے تھے، یا اتنے پیسوں کا جو ہے یہ چیز آتی تھی، یا ویڈیو کیسٹ عام ہو رہے تھے، یا VCR نیا آیا تھا. تو وہ جب چیزیں ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس سے ایک طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ دور ہم نے دیکھا ہوا ہے. ہم نے جرنیلی سڑک کا وہ دور نہیں دیکھا کہ جب اس کے اوپر سپاہ سالار آتے تھے، یا جب جو ہے وہ کارواں سرائے بن رہی تھی، یا یہ تجارت کے لیے جس طرح سے استعمال ہو رہی تھی. ہم نے وہ دور نہیں دیکھا، لیکن ہم نے یقیناً 1985 کا دور ضرور دیکھا ہے. تو مجھے شاید سب نے نہ دیکھا ہو، یہاں پہ کچھ ینگ لوگ بھی ہیں، لیکن میری عمر کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو یقیناً دیکھا ہے، انہیں وہ یاد بھی ہے. ہم اس وقت ٹین ایجر تھے. تو ہمارے لیے اس کتاب کو پڑھنا یوں ایک دوہری دلچسپی ہے کہ اس نے ہمیں وہ ہمارے ماضی میں لے گئی، اور پھر وہاں سے ہمیں ایک ہمارے بزرگوں کے ماضی میں لے گئی، ہمارے اجداد کے ماضی میں لے گئی. تو یہ ایک طرح سے ملٹی لیئرڈ جو ہے وہ ناسٹلجیا ہو گیا ہمارے لیے. تو آپ نے جو سوال کیے تھے میں نے تقریباً سب کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن میرے پاس ظاہر ہے اتنا تو وقت نہیں ہوگا. تو کتاب سے آپ کو کیا نئی باتیں معلوم ہوئی، تو میں اس سوال کا جواب دے دیتی ہوں، کیونکہ مجھے اس کتاب سے بے شمار نئی باتیں معلوم ہوئی ہیں جو مجھے پہلے نہیں پتا تھی. میں نے جواب ہر سوال کا دیا ہے کہ وہ شہروں میں کیا قدریں مشترک تھی، کون سا شہر کو دیکھ کے آپ کو افسوس ہوا، کون سے شہر کے بارے میں پڑھ کے خوشی ہوئی،
اور لینگویج کے بارے میں بھی کتاب کے میں نے 2 پیراگراف لکھے، تو میں نے ایز یوزول 7-8 صفحے لکھے، لیکن میں صرف یہاں پہ ذکر یہی کروں گی کہ کتاب سے آپ کو کیا نئی باتیں معلوم ہیں۔ تو صفحہ 211 پہ انہوں نے تاج محل کے بارے میں لکھا ہے، جو مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ تاج محل کا نام ہمیشہ سے تاج محل نہیں تھا، اس کا نام روضہ ممتاز محل تھا، اور دیہاتیوں کے منہ سے ممتاز محل نہیں نکلتا تھا، تو انہوں نے اس کو ممتاز محل بنایا، جس سے وہ تاج محل بن گیا۔ تو مجھے یہ بات بالکل نہیں پتا تھی، میں ہمیشہ سے یہی سمجھتی تھی کہ تاج چونکہ کراؤن ہوتا ہے تو یہ اس کی رعایت سے اس کو جو ہے تاج محل کہا جاتا ہے، کہ یہ سارے محلوں کا بھی کراؤن ہے۔ تو مجھے یہ بہت انٹریگنگ ایک ڈیٹیل لگی، اور اس کو پڑھ کے مجھے بڑا مزہ آیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے صفحہ 121 پہ انہوں نے مضمون لکھا ہے شہر نہ دیکھو شہر والوں کو دیکھو، جو کہ گجرانوالہ کے بارے میں ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ پاکستانیوں کی ایک، جسے انہوں نے کہا ہے کہ خوبی بھی کہہ سکتے ہیں اور خرابی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ کیسے ہر چیز کو کاپی کر لیتے ہیں۔ تو اس کا انہوں نے بڑی دلچسپی سے اور بڑی جسے کہ جزیات نگاری کے ساتھ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کو خوبی ہی بنا کے پیش کیا، اور میں بھی اسے خوبی کہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ بہت غیر ترقی یافتہ ہے، ترقی پذیر ملک ہے، تو ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ساری مشینیں باہر سے منگوائیں، لیکن وہ ہمارے ماہر کاریگر، ان کو داد دینی پڑتی ہے کہ ان کے پاس کوئی بلو پرنٹ نہیں ہوتے تھے، کوئی ان چیزوں کے ویڈیوز نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتے تھے۔ اب 1985 کے حوالے سے سوچیں، وہ صرف ایک پرزے کو، ایک آلے کو، ایک مشین کو دیکھتے تھے اور وہ سارے پرزوں کو کاپی کر لیتے تھے۔ تو یہ ایک ہم نے تو ایٹم بم بھی اسی طرح کاپی کیا، تو یہ آف دا ریکارڈ۔ تو انہوں نے اس کو یہ لکھا ہے کہ پورے پاکستان میں جدید چھاپے خانے، ہائیڈرولک پریس، کولڈ سٹوریج، صابن، سیمنٹ، شکر کے پلانٹ، طرح طرح کے کارخانے چل رہے ہیں، جس کا ہر پرزہ یہی گجرانوالہ اور آس پاس کے شہروں کے مستریوں نے خود ڈھالا ہے، اور ایسی ایسی مشینیں بنا کر کھڑی کر دی ہیں کہ نہ صرف ان کی شکل و شباہت پہ بلکہ کارکردگی پہ بھی مغربی ملکوں کی جدید مشینوں کا گمان ہوتا ہے۔ تو یہ پورا اس پہ انہوں نے 2-3 صفحے لکھے ہیں۔ تو یہ بڑی مجھے پتا تو تھا کہ یہ کام ہوتا ہے، لیکن جس طرح انہوں نے تفصیل لکھی تو مجھے اس کو پڑھ کے خوشی بھی ہوئی اور تھوڑا سا فخر بھی ہوا پاکستانی کاریگروں پہ، کیونکہ ان کو نہ تعلیم ملتی ہے نہ مواقع ملتے ہیں، لیکن کتنا ٹیلنٹ ہے، اگر ان کو واقعی مواقع ملیں تو پھر وہ خود اپنی چیزیں بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صفحہ 255 پہ انہوں نے بنارس کے بارے میں لکھا ہے، جس میں ایک تھوڑی ماربٹ سی ایک چیز لکھی ہے کہ دور سے جو سفید سی شے پانی سے نکلی ہوئی نظر آ رہی تھی، قریب آ کے دیکھا تو وہ گنگا میں بہائے جانے والے کسی مردے کا اکڑا ہوا گھٹنا تھا۔ تو کچھ دن پہلے یہ خبریں جب کووڈ ہوا تھا تو بہت آ رہی تھیں کہ جو ہولیسٹ ریور ہے گنگا، اٹس سولن ود ڈیڈ باڈیز۔ تو اس وقت آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو، لیکن اب آپ پڑھتے ہیں تو یقین آتا ہے کہ یہ چیز پہلے بھی تھی اور اب یہ بدلی نہیں ہے۔ تو گنگا کو جو ہے وہ ہمیشہ سے انتہائی ہولی مانا جاتا ہے، اس میں آپ نہا لیں تو آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کیا حال ہوا ہے تو وہ واقعی وہ گنگا جو ہے وہ کل بھی میلی تھی اور آج بھی میلی ہے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے قلعہ روہتاس کے بارے میں بتایا کہ وہ 2 قلعہ روہتاس ہیں، یہ بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ قلعہ روہتاس جو ہیں وہ ایک انڈیا میں ہے اور ایک پاکستان میں ہے۔ پھر انہوں نے پشاور کا چوک شادی پیر بتایا جہاں شادی کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ اور ایک انہوں نے گرم پیر کا مزار کہ آپ جا کے دعا مانگیں انسٹنٹلی پوری ہو جاتی ہے، میں نے کہا واقعی اس کو تو آزمانا چاہیے۔ تو یہ بڑی دلچسپ مجھے ڈیٹیل لگی۔ پھر انہوں نے واہ اور اٹک کے شہروں کے ناموں کے بارے میں بتایا کہ ان کے نام کیوں رکھے گئے، کہ وہ واہ پہنچے تو اس کے منہ سے واہ نکلا اور اٹک پہنچے تو وہ فوج وہاں اٹک ہی گئی۔ تو یہ بھی میرے لیے نئی اطلاع تھی۔ اور ہند کو لینگویج زبان کے بارے میں بتایا کہ وہ اس میں کتنے انگریزی سے لفظ لیے گئے ہیں، جیسے آر یو ویل کو ہند کو میں ولے کہتے ہیں، تو یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آر یو ویل سے لیا گیا ہے۔ اور پھر کئی جو انہوں نے اب مزید تفصیلات دی ہیں کہ جیسے صفحہ 65 پہ وہ لکھتے ہیں کہ روزانہ جو دال قلعہ روہتاس میں روزانہ جو دال پکائی جاتی تھی اس میں ہینگ کئی من پڑتی تھی۔ اب یہ تو کہیں سے بھی یقین آنے والی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ کافی لوگوں نے اس کی تحقیق، اس کی تصدیق کی ہے۔ تو واقعی یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ کتنی زیادہ دال پکتی ہوگی اور کتنے وہاں لوگ ہوں گے۔ پھر انہوں نے کوفت گری کا لفظ استعمال کیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔
تو یہ صفحہ 102 پہ کہ تلوار کے دستوں میں لوہے میں سونے کے تاروں کا کام جو ہوتا ہے اس کو کوفت گری کہتے ہیں. تو یہ میرے لیے بالکل نئی اطلاع تھی. پھر انہوں نے ہر جگہ کی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا کہ گجرات میں کیا کیا بنایا جاتا ہے، کہ تلواریں، مٹی کے برتن، پنکھے، تجوریاں، سیرامکس. اور انہوں نے شاید کانپور میں چمڑے کے ہنٹروں کے بارے میں بتایا کہ وہ اتنے ہزاروں ہنٹر جو ہیں وہ وہاں سے بھیجے جاتے ہیں. ان کا ہوتا کیا ہے واقعی، آپ سوچیں کہ ہنٹروں کی اتنی کیا کھپت ہے اور کہاں استعمال ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک منٹ میں جھرجھری آ جائے گی کہ دنیا میں ہنٹر کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ کسی خوشگوار کام کے لیے استعمال نہیں ہو رہے ہوں گے. پھر ظاہر انہوں نے جو آرکیٹیکچر کے بارے میں بتایا کہ ایک عمارت تھی جس میں صرف آنکھ مچولی کھیلی جاتی تھی، فوارے تھے جن میں گلاب کا وہ سارا ایسنس وغیرہ ڈالا جاتا تھا، وہ 25 جس میں کنیزیں کھڑی ہوتی تھیں. تو یہ وہ کچھ نئی باتیں ہیں جو مجھے اس کتاب کو پڑھ کے پتہ چلی. تو اگر میرے پاس بعد میں وقت ہو تو میں کچھ اور ذکر کروں گی، اور میرے 1-2 سوال بھی ہیں وہ بھی آپ سے پوچھوں گی تلمیذ جب آپ کا کوسچن آنسر سیشن ہوگا. تو میں اسی پہ بات ختم کرتی ہوں. بہت شکریہ صوفیہ، اور آپ نے کافی چیزوں پہ اور نئی باتوں پہ روشنی ڈالی. ہاں، ان میں سے کچھ باتیں میرے بھی علم میں نہیں تھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے، اور جو کہ چونکہ میں پڑھ رہی تھی نوٹ بھی کرتی جا رہی تھی، تو یہ لوگ میرے لیے بھی نیا تھا اور یہ فن بھی. اس پہ یقیناً پھر بعد میں بات ہوگی. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو ہمارے جو شریک ہیں وہ ہیں سلمان. تو سلمان، آپ کو میں دعوت دوں گی، آپ جو کچھ کہنا چاہیں اس کتاب کے بارے میں. جی، حاضرین محفل کو آداب. بہت ہی عمدہ انتخاب اس کتاب کے لیے، تو اس کا شکریہ، کیونکہ رضا علی عابدی کو پڑھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی اعتراف کروں گا کہ اپنی مکمل دیانتدارانہ کوشش کے باوجود میں یہ کتاب صرف شروع ہی کر سکا. میرے خیال سے 70-80 صفحات تک ہی پہنچا ہوں، اور تو مکمل تو میں اس کو نہیں کر سکا. لیکن بہرحال تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں بس اسی کے تناظر میں جو آپ نے سوال بھیجے تھے کہ رضا علی عابدی یقیناً براڈ کاسٹر کے نام سے زیادہ مشہور ہے، مگر ادیب بھی بہت ہی اچھے ہیں. سب سے بڑی بات، اور ایک سوال جو آپ کا اس میں تھا کہ یہ سفر نامہ ہے یا تاریخ، تو اس کا میں ان کے اپنے ہی ان کی انٹرویو میں سن رہا تھا، اس سے جواب دیتا ہوں کہ انہیں ان سے بھی پوچھا گیا کہ بھئی یہ کتاب آپ کی ہے یا یہ ریل کہانی ہے، وہ کیا کہتے ہیں شیر دریا، یہ کیا ہے، یہ سفر نامہ ہے یا تاریخ ہے؟ تو کہنے لگے بھائی سفر نامے میں تو یہ ہوتا ہے کہ مصنف اپنے مشاہدات بیان کرتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، اور تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بس کسی چیز کے بارے میں بتائے چلے جاتے ہیں. لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے مناظر کو جو ہے وہ خود بولنے کا موقع دیتا ہوں. تو میں ان کی زبان سے بیان کرتا ہوں کہ کیا گزری ان کے اوپر، یا وہ اس تاریخ کا وہ حصہ ہے، تو وہ ان کی طرف سے بیان کرتا ہوں، ان کی زبان سے بیان کرتا ہوں. میں نے کہا بالکل صحیح ہے، کیونکہ ان کی اسی لیے ان کے ہر دوسرے جملے میں جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں نا ٹینجنٹ ہو جاتی ہے، بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، لیکن اس میں اتنا لطف آتا ہے، وہ سب چیزیں آپس میں اتنی مربوط اور جڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ واقعی ایک بالکل گفتگو کا سا مزہ آتا ہے. تو یہ براڈ کاسٹر ہیں، تو ان کی تحریر میں بھی بالکل براڈ کاسٹر یا اردو کی یا کسی بھی زبان کی ایک جو بے ساختہ گفتگو ہوتی ہے اس کا ذکر ہے کہ بس کوئی باتیں کیے چلے جا رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں. تو میں متفق ہوں کہ اس بات سے بہت ہی خوبصورت طرح سے انہوں نے یہ بات بیان کی. اور یقیناً اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور صوفیہ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ٹائم کیپسول ہے اس ٹائم کا، اور بہت ساری چیزیں تو بالکل ایسی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ تو آج ہی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر انسان کا مزاج ہے وہ کوئی 5-6 سالوں میں تو بدلتا نہیں ہے، وہ تو کئی 100 سال شاید لگتے ہوں. اب جس طرح میرے خیال سے اس میں تھا ایک پیج 48 پہ پنڈی کی وہ بات کر رہے تھے، تو اس میں بھی وہ ان کا یہی کامنٹ تھا کہ بس جہاں دیکھو بازار ہی بازار ہیں، جہاں دیکھو بس شاپنگ ہو رہی ہے. لگے اس بات کو 40 سال ہونے والے، لیکن وہ چونکہ اس زمانے میں ویسے بھی نیا پیٹرو ڈالرز بھی آ رہے تھے، اور ہمارے ملک میں ویسے بھی ایک جو 70s کے زمانے میں لوگ گئے تھے مڈل ایسٹ، ان کا پیسہ بہت آ رہا تھا. تو بہرحال ان کا کامنٹ وہی جس سے ہم آج بخوبی واقف ہیں. آج بس فرق یہ ہے کہ وہ چیز، وہ برانڈ نیمز نے جگہ لے لی ہے پاکستان میں کامرس میں، لیکن بازار ہے، بہت سب کچھ مل رہا ہے. اس کے بعد ٹیکنالوجی پہ ان کا حیران ہونا کہ اب آپ کو منٹوں میں جو ہے وہ آپ کیسٹ ایک طرف سے دوسری طرف ریکارڈ کر لیجئے،
آپ فوٹو کاپی نکلوا لیجیے. تو اس وقت کی جو جدید چیزیں تھیں ان کو پڑھ کے بڑا لطف آیا کہ اس وقت بھی انسان اتنا ہی حیران ہوتا تھا نئی چیزوں پہ اور نئی دریافتوں پہ اور نئی ایجادات پہ جتنا آج ہم ہوتے ہیں کہ اب تو مزید سے مزید ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. تو بہت ہی اچھی کتاب ہے. ختم کرنے کا میں ارادہ رکھتا ہوں, انشاءاللہ کروں گا بھی. اور بس میرے خیال سے ایک اور چیز جو مجھے بڑی اچھی لگی, اور یہ ان کا صحافانہ انداز ہے ایز اے صحافی, کہ جب یہ پشاور میں تھے, حالانکہ اس وقت کا پشاور بالکل کہنا چاہیے افغان مہاجرین کی وجہ سے اور افغان جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ بدل چکا تھا, اور اس میں وہی افغان کلچر زیادہ شامل ہو چکا تھا. انہوں نے اشارہ تو دیا اس بات کی طرف کہ لوگوں کا جو لوکل معاشرہ ہے وہ دب گیا ہے, افغانی کلچر زیادہ حاوی ہو گیا ہے, مگر اس کے اوپر انہوں نے کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا یا اپنی پسند ناپسند نہیں بتائی. اور یہ چیز ہوتی ہے اچھے صحافی کی کہ وہ آپ کو پوائنٹ آف ویو تو بتا دیتا ہے نیوٹرل رہتے ہوئے, حالانکہ ان کی باتوں سے کلیئرلی لگ رہا تھا کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے, لیکن کہیں بھی انہوں نے آؤٹ رائٹ یہ نہیں لکھیں گے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ پالیسی خراب ہے یا آپ توجہ نہیں کر رہے, گن ہر جگہ ہیں, کلاشن کوس اتنی بڑھ چکی ہے. نہیں, انہوں نے ایز اے ادیب بھی نہیں, اس کے چونکہ اگین اور یہ ویسے بھی ریڈیو کا پروگرام تھا شروع میں, تو وہ ایک کمپلیٹلی اے پولیٹیکل قسم کی آبزرویشن اور ڈسکشنز نہایت ہی شائستہ اور شستہ زبان میں, اور مطلب بھی بیان کر دیا, کلیئرلی سائڈز بھی نہیں لی, لیکن آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے, یہ سمجھ رہا ہے انسان, اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. تو بس میں اپنی بات کہیں ختم کروں گا. کوشش کرنی چاہیے, کوشش کرتا تو شاید ختم کر لیتا, لیکن ابھی تو بہت دور, ابھی 100 پیج ہوئے ہیں اور آئی تھنک 200-250 رہتے ہیں. تو شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ سلمان. میں بہرحال ایک چیز سے بہت متاثر ہوں اس بار, حاضرین محفل کی ایمانداری نے مجھے بہت متاثر کیا ہے. اب میں اگلے میرے جو شریک ہیں وہ ڈاکٹر عامر سلیمان ہیں, تو میں انہیں دعوت دوں گی کہ وہ اس موضوع پہ کو بات کریں. ڈاکٹر صاحب. ہاں, میں بھی سلمان والی بات ہے معذرت کروں گا. میں نے وہ رضوان بھائی نے جو بھیجا تھا لنک, اس کے بعد میں نے BBC کی وہ لگائی تھی, 2-3 قسطیں سنی تھیں, پھر اس کے بعد وہ جو پطرس بخاری نے لکھا ہے کہ ایک دم نیند آ گئی, ایک دم پتہ نہیں چلا. اور پھر اس مجھے یہ پتا ہے کہ صبح میں پوری طرح جاگ رہا تھا. تو مگر مجھے اس کا وہی ہے ایک جو کہ ایک بڑی خوبصورت اقبال نے بات کی ہے, جس طرح آپ کی آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی. ہاں, تو جس طرح اقبال نے لکھا ہے کہ تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو, عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام. بالکل. تو وہی والی بات ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جو امیجیٹ امپریشن تھا وہ یہ تھا, جو کہ ایکچولی بائبل میں بہتر ڈسکرائب ہوا ہے, کہ تمام دنیا جو ہے, آپ نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ ایک پورا ایک وقت کا بہاؤ ہے جس میں چیزیں چل رہی ہیں, اور بائبل کہتی ہے کہ خدا جو ہے وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ کہاں سے چیزیں گئی ہیں اور کہاں چیزیں جائیں گی. تو انہوں نے ایک مومنٹ آف ٹائم کو کیپچر کر لیا جو اس وقت 1980 میں تھا اور بتایا. تو اس کا بس وہی جو سب سے پہلی چیز سمجھ میں آتی ہے, شیر شاہ سوری کو ہمایوں بھی کہتا تھا کہ استادان شہنشاہ ہے. تو ہمایوں نے کئی دفعہ کہا کہ شیر شاہ سوری جو ہے وہ ہم سب کا استاد تھا. تو اتنے چھوٹے سے ٹائم کے اندر لوگوں کی مشکلات کو انالائز کیا اور ایک ایسی چیز بنا دی جس نے آنے والی کئی نسلوں کو آج تک متاثر کیا, جس پہ پوری گنگا جمنی تہذیب جو ہے اس کا بیان تھا. میں نے جہاں تک اس کو پڑھا کہ جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے, مجھے وہ بھی نہیں پتا تھا کہ شیر شاہ پشاور میں ایک مقام ہے جہاں ختم ہو جاتی ہے جا کے گرینڈ ٹنک روڈ, اور پھر اس کے بعد جہاں تک میں نے اس کو سنا تو ایک انتہائی دلچسپ قسم کا موضوع تھا. اور اس طرح ہی وقت کی راہ جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے. ایک یہ بھی میسج ہے کہ آپ وہ عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام. تو اگر آپ نے وقت کے بیونڈ کچھ کام کرنا ہے تو اس کو عشق کے ساتھ اور کرنا چاہیے اور اپنی ذات سے ماورا ہو کے کرنا چاہیے. تو شیر شاہ سوری نے بجائے اس کے کہ ٹیکس اکٹھے کرتا کچھ کرتا, اپنی عوام کی بھلائی کے لیے کام کیا, جو کہ کئی 100 سال تک اس کے بعد رہا, اور جس نے پوری آج تک اس کا نام ہے, اس کی فیملی کا نام ہے. تو اس نے کئی مثالیں قائم کی, کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی بھی وقتی فائدہ نہیں تھا,
उसने सराय बनाए और एक पूरा सिस्टम डिजाइन कर दिया सब कॉन्टिनेंट के लिए। और वही वाली बात है, आने वाले बादशाहों को भी उसने डेफिनेटली इन्फ्लुएंस किया होगा कि किस तरह आवाम की भलाई की जा सकती है, और आज भी की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है कि इंस्टीट्यूशंस बनाना, इस तरह की चीजें बनाना, जिस तरह ये सूफिया ने भी कहा कि पूरा का पूरा एक हिस्ट्री जो है उसके गिर्द बन गई है। और बड़ा मुनफरिद आइडिया था जो कि बिल्कुल मुझे एक्चुअली मालूम नहीं था कि उर्दू अदब में इस तरह भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। तो मैंने जितना भी सुना है इसको पूरी तरह सुना, और मैं इसको भी पूरी तरह लेन में है मेरे के, हो सकता है आज ही मैं फारिग हूँ तो इस महफिल के बाद मैं बाकी की जो मेरी रह गई है वो सारी आराम से सुनूं। तो मगर बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत किताब से हमारा तारुफ कराने का। अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब आखिरी जो हमारे शरीक हैं वो हैं जिस तरतीब से लोग शामिल हों उसमें रिजवान हसनी साहब। तो रिजवान साहब। तरतीब में तो सबसे पहले था, जी तरतीब पे आप सबसे पहले हैं। बिल्कुल। बहरहाल आज की जो किताब थी मुझे बहुत पसंद है, बहुत बरसों पहले शुरू की थी पढ़ना। फिर मैं ये चाह रहा था कि इस महफिल के अंदर रज़ा अली आब्दी साहब भी शरीक हो जाएं। मैंने उनको फेसबुक पे मैसेज भी भेजा था, उन्हें कोई जवाब नहीं आया, और गालिबन इसकी वजह ये है कि चंद दिन पहले वो सीढ़ियों से गिर के जख्मी हो गए और इस वजह से अस्पताल में है वो। जी सर्जरी हुई है। जी उनकी सर्जरी हुई है, और चंद हफ्ते पहले ही उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ था। वो बहुत रंजीदा, जो फेसबुक पे जो उनके आप पढ़िए तो उसे पता लगता था कि इंतहाई रंजीदा थे वो। तो बाहर मैं कुछ चाह रहा था कि अगर वो आ जाते तो एक सरप्राइज रहता, और शायद आज की महफिल की रंग और नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ होती। बाहर वो तो हमारे साथ तशरीफ नहीं ला सके, तो इस किताब के ऊपर हम लोगों ने गुफ्तगू कर रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोगों को इतना वक्त नहीं मिला कि अब मुकम्मल किताब खत्म कर सके, लेकिन हमारी सूफिया बहन ने इस किताब को 2 बार खत्म कर दिया, माशाल्लाह। तो मुझे उस पर वो शेर मुझे याद आया जो कलियां के अंदर फारूक कैसर का वो था कि ऐ मेरे अल्लाह मियाँ ये तो अनफेयर है, मैं पैदल और वो बाएर है। तो हम लोग में से कुछ इतना डिफरेंस आ जाता है। मैंने ये किताब एक ही बार खत्म की है, और जी ये चाह रहा है कि दोबारा पढूं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो भूल गई हैं, महफ हो गई हैं जहन से। मैंने इसकी फिर इस प्रोग्राम के लिए मैंने इसकी ऑडियो सुनना शुरू की, तो मुझे लगा कि ऑडियो के अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। फिर मैंने जो है किताब खोल के बैठा और फिर मैंने ऑडियो सुनना शुरू किया, तो पता चला वाकई ऐसे ही है कि जब जो BBC पे नशर हुआ है वो इसका एक वाटर डाउन वर्जन है समझ लीजिए, क्योंकि वो बातें बहुत करने की होती हैं मजमून में, हर चैप्टर में वो सब बातें जो हैं वो वक्त की कमी के बायस नशर नहीं की जा सकती, या शायद कुछ सेंसर भी होता हो कुछ चीज़ों का, जो कि मुझे लगा कि एक जगह पे हुआ है। और तो वो बातें किताब के अंदर तो महफूज हैं, लेकिन वो ऑडियो के अंदर नहीं है। पहले मैं समझा था कि ये ऑडियो बुक की तरह ये पूरी की पूरी किताब मनवान इसके अंदर मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ऑडियो है वो इसका एक वर्जन है, लेकिन इट्स नॉट द कंप्लीट थिंग, इसका काफ़ी चीज़ें मिसिंग है। तो बहरहाल किताब बहुत अच्छा इन्होंने तज्जिया किया सूफिया बहन ने इनके और किताबों के साथ भी। और यहाँ पे ज़बरदस्त सड़क का जो कंसेप्ट है वो राहदारियाँ राहगुजर बनना, वो तो बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसको मुस्तकिल करना और उसकी देखभाल करना, वो जो है एक बड़ी यूनिक बात थी जो कि शेर शाह सूरी को सर जाता है। इन्हीं की ये रास्ता पहले से मौजूद नहीं था, ये रास्ता मौजूद था, और उसी रास्ते से जो मगरिब से आते थे ताजिर भी आते थे और हमलावर भी आते थे, लेकिन ये कि उस पूरी राहगुजर को मेंटेन करना और उसको पक्का करना, वो जो है शेर शाह सूरी का कमाल था। अब देखिए, अब इसका अगर आपने अभी टैक्सिला जाना हो आपका, और जो मौजूदा GT रोड है, तो टैक्सिला करीब जो है एक टुकड़ा आपको नजर आएगा। मैंने कई बार देखा है वो, क्योंकि मैं उस इलाके में रहा हूँ। तो वो जो कि कहते हैं कि ओरिजिनल GT रोड है। अब ओरिजिनल तो नहीं होगी, वो 450 साल पुरानी तो नहीं होगी, लेकिन शायद 200-300 साल पुरानी तो होगी, क्योंकि वो पत्थर की बने हुए सारी वो सड़क है। तो आपको अंदाजा होता है कि भाई शेर शाह सूरी ने कोई एक कमाल काम किया था। अब देखिए सफा नंबर 19 पे अब
جس نے لکھا ہے یہاں پہ بتا دیں کہ اس نے 1700 سرائے بنائی. 1500 میل سڑک ہے, 1700 سرائے بنائی. ایک کوس کے فاصلے پر ایک سرائے ہوتی تھی, ابھی اس کے علاوہ اور بھی ہوں گی. یہ اہتمام صرف جی ٹی روڈ پر نہیں بلکہ ملتان, خاندیش اور چتور جانے والی سڑکوں پر بھی سرائے تھی. ان میں کھانے کے وقت ہر مسافر کو کھانا ملتا تھا, بیماروں اور زخمیوں کا مفت علاج ہوتا تھا, سرائے میں طبیب مقرر ہوتے تھے, وہاں آنے والے تمام مسافروں کے ناموں کا اندراج ہوتا تھا. 2 کاتب ہوتے تھے, ایک ہندی میں لکھتا تھا اور دوسرا فارسی میں. مسافروں کے تمام قواعد لکھے جاتے تھے, ان کے مویشی کو خوراک دی جاتی تھی جس طرح مسافروں کو خوراک دی جاتی ہے. اب دیکھیں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ جو رسٹ ایریا کی طرح سروسز ہیں, یہاں پہ پہلے ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک ہندی میں کتابت ہوتی تھی اور فارسی میں, یعنی جو ایسٹ اور ویسٹ دونوں طرف سے آنے جانے والے لوگوں کی نا ان کی زبان کو وہاں پہ کنسیڈر کیا جاتا تھا. اور ہو سکتا ہے کسی میوزیم کے اندر اس طرح کے رجسٹر موجود ہوں جس پہ یہ اندراج ہو کہ بھئی یہاں سے کون کہاں گزرا. اور آگے لکھتے اسی صفحے پہ, صفحہ 19 پہ, یہ بات غور کرنے کی کہ سڑک کے دونوں طرف جو گاؤں بسے ہوتے ہیں وہ زیادہ مسلمانوں کے گاؤں ہیں, آج بھی ہیں اور اس وقت بھی تھے. شاید اس کا سبب یہ کہ ان دیہات میں رہنے والے لوگ وہ فوجی تھے جو حکمران یہاں سے حاصل کیا کرتے تھے, اس لیے بادشاہوں نے ان کو یہاں بسایا تھا. اب دیکھیں یہ جو ہے اس کے اندر صرف کامرس ہی نہیں ہے, اس کے اندر بہت زیادہ وہ ملٹری ایک اسٹریٹجی بھی ہے کہ آپ کو جن سے زیادہ وفادار آپ کے لوگ ہیں آپ انہیں کو ہوئی جاگیریں بخشی اس سڑک کے کنارے. پھر جو اندراج ہو رہا ہے لوگوں کا, اس سے جو ہے ایک جاسوسی کا نظام پھیلا ہوا ہے. پشاور سے لے کر کلکتہ تک آپ کو پتا ہے کہ کون شخص کیا مال لے کے کہاں جا رہا ہے, کب گیا, ٹھیک ہے نا. پورا نظام جو ہے نا اس کا موجود ہے, اسی سڑک سے جائے گا وہ. تو یہ کمال تھا شیر شاہ سوری کا. اور مجھے نہیں پتا کہ اس طرح کی اور کتنی قدیم سڑکیں ہیں, 450 سال پرانی ہے. پھر گزشتہ صدی میں دیکھے جائے تو جو سب سے بڑی اہم اس طرح کی کوئی سڑکوں کا نیٹ ورک بنایا تھا تو وہ ہٹلر نے بنایا تھا آٹوبان کے نام سے, کیونکہ آج بھی جرمنی میں قائم ہے. اور آٹوبان کا پرپز یہی تھا کہ وہ سڑکوں وہ شہروں کو جوڑ سکے اور کامرس اور ملٹری کے لیے وہ بہتری کر سکے. اور آٹوبان کی نقل ہی امریکہ میں انٹرسٹیٹ جو سسٹم بنا پورا کہ آپ کو شہر میں آپ ایویکویٹ کر سکیں اگر کوئی جنگ ہوتی ہو. تو یہ کنسپٹ بہت پرانا ہے. اچھا, اس کے بعد ابھی ایک اور صوفیہ زمین نے بڑی اچھی بات کی, میں نے سوچا نہیں تھا اس بات پہ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعی یہ ایک 1985 کا ٹائم کیپسول ہے جو کہ ہم پڑھنے والوں کو جو زمانے میں رہ چکے ہیں, پہلے وہ ہمیں اس 85 میں لے جاتا ہے, پھر وہاں سے پھر ہمیں مزید ماضی میں لے جاتا ہے. یہ مجھے یاد ہے کمپیوٹر ٹرمنالوجی ہم سے کہتے ہیں جمپ باکس. کمپیوٹر کے اندر جمپ باکس ہوتا ہے ایک کہ آپ جاتے ہیں کسی اور سرور پہ, پھر وہاں سے آپ دوسرے پورے نیٹ ورک پہ جاتے ہیں, رائٹ. اس کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے اگر آپ کو اپنے امریکن ایئر لائنس کے پورے نیٹ ورک دیکھنا ہے تو پہلے آپ جمپ باکس میں جائیں گے, اس کے بعد آپ وہاں پہ جائیں گے جمپ باکس اور جو آپ کو ایکسیس ہوگا. تو بہرحال خبر ٹیکنیکل چیز آتی ہے, لیکن مجھے بالکل بہت اچھی بات انہوں نے نوٹ کی کہ جو اس کے اندر 1985 کے واقعات ہیں, کیونکہ وہ جو پورا علاقہ ہے میرا دیکھا ہوا ہے, مجھے پتہ اندازہ اس کا پاکستان کی سائڈ کا, ہندوستان کا نہیں پتا, لیکن ہندوستان میں جب وہ ذکر کرتے ہیں بس کا کہ بس کے اندر وہ جو انجن کی گرمی ہے اور آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے پتا ہے کیا ہے, کیونکہ وہ میرے بچپن ابوظہبی میں گزرا تھا. وہاں پہ ہمارے اسکول کی بس ٹاٹا کی بس ہوتی تھی اور لال رنگ کی, اور اس کا بھی یہی حال تھا, بہت سا گرمی ہوتی تھی جب وہ آپ ڈرائیور کے قریب بیٹھے ہوں. تو وہ سب چیزیں آپ ریلیٹ کرتے ہیں, تو بہت اچھا صوفیہ زمین نے وہ ایک اس کی نشاندہی کرائی. پھر یہاں پہ آپ نے بتایا کہ کون سی اچھا ہاں ایک اور چیز ذکر کیا, وہ جو روہتاس قلعہ ہے وہ ایک جہلم میں بھی اور بہار میں, میرے لیے یہ بھی انفارمیشن تھی. انفارمیشن تو بھری ہوئی ہے, مطلب بھی تو ہر صفحے پہ اتنی انفارمیشن ہے کہ اس میں آپ یہ کہیں کہ میں نے صرف ایک چیز سیکھی وہ غلط ہوگا. یہاں پہ جو مجھے سب سے جس سے میرا دل پسیج گیا وہ جو کانپور میں جو صفحہ نمبر 223 اور 224 میں, اچھا یہ صفحوں کے نمبر بتا دوں میں آپ کو, محترم تلمیذ آپ نے جو نمبر بھیجے تھے وہ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں وہ صفحے ڈفرینٹ تھے. باہر 223 میں 224 کے اندر جو بچے کا ذکر ہے جو اسکوٹر کا کام سیکھ رہا ہے اور اس کا پورا انٹرویو ہے, اس کا اتنا دلچسپ ہے. اچھا یہ کتاب اگر آپ اس کے ساتھ آڈیو کے ساتھ ایسا ہے نا اکمپینمنٹ پڑھیں, اس کے ساتھ اکمپنی کر کے پڑھیں آپ, تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا, کیونکہ اس کے اندر جو لوگوں کے انٹرویو ہیں وہ ان کے اپنی زبان کے اندر اپنے لہجے کے اندر ہیں.
राइट, यहाँ पे उन्होंने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, कई चीजें उन्होंने, वो आपको मजा नहीं आता बाहर। तो इसके अंदर वो जो बच्चे की, जो गरीब बच्चा है और उसके माँ से पूछते हैं कि आगे चल के क्या होगा, मैंने कायम खां रजा की नानी से पूछा, नानी थी, मानी से, तो उन्होंने कहा कि मौला आएंगे, हम लोग इंतजार में हैं, किस वक्त आए मौला। तो ये वो अहले तशय्युह का जो एक है, उसमें इसका इशारा है। लेकिन बाहर यानी एकदम दिल पसीज जाता है कि किस कदर लोग गुर्बत में रहते हैं और क्या कुछ हाल है इसका। अब आपका एक और सवाल ये भी था कि क्या अब हालात तब्दील हो गए? जी हाँ, मेरा ख्याल में जो बिहार के अंदर बिसरत धोबे साहब का 276 सफ़े पे वो है कि भाई वहाँ पे वो चादर भी चढ़ा रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रो शेरशाह सूरी हैं, और सड़क का नाम बदल के उन्होंने शेरशाह सूरी मार्ग रख दिया है। वल्लाहु आलम अब भी हिंदुस्तान के अंदर उसको शेरशाह सूरी मार्ग ही कहा जाता है, कुछ और कहा जाता है, या उसका नाम रख के भाई कोई शिव के नाम पे रख दिया, शो कर दिया, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो मुझे नहीं पता क्या है, और क्या वहाँ पे भी अभी ऐसी अकीदत है शेरशाह सूरी के साथ जैसी 1985 में थी, वल्लाहु आलम। और मेरे ख्याल में एक आखिरी बात और मैं करना चाहूँगा कि आपने कलकत्ता के हवाले से लिखा कि कलकत्ता के जो क्या था आपका इसमें, अपनी उंगलियों से अपनी नब्जें टटोल, हाँ, कलकत्ता अपनी उंगलियों से टटोल कर अपनी डूबती नब्जें देखा करेंगे। हाँ, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कलकत्ता के अलावा किसी और शहर पे ऐसा सादिक आता है, क्योंकि कलकत्ता अपने वक्त में उरूजुल बिलाद था और अंग्रेजों ने इसे बहुत तरक्की दी थी। गालिब ने इसे बाकायदा इस पर शायरी की है कलकत्ते के ऊपर, और जिन्होंने जानते हैं कलकत्ते को, कलकत्ता बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन शहर था। और बतदरीज अब ये घटता घटता अब ये काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। 1985, मुझे हैरत है, उस ज़माने में तो इतना नहीं सुना था मैंने कि ये शहर जो है ऐसा नहीं रहा जो पहले था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी और शहर पे लागू होता है, क्योंकि कोई शहर भी कलकत्ता की जो हुस्न और मेराज और जो उसका वक़ार था उस पर नहीं पहुंच सका था। और अगर जो है भी, अगर आप इसे दिल्ली को या लाहौर को कह भी दें अगर, तब भी उनके कोई इतने बुरे हालात नहीं हैं, बल्कि अच्छे ही हालात हैं। तो आप उनको मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में ये सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता पे लागू होता है। मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी वक्त ले लिया है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, और आप तमाम हाजरीन का भी शुक्रिया जिन्होंने इस किताब पे बात की। मैं असल में जो कुछ मुझे महसूस हुआ इस किताब को पढ़ते में, और जो जिस पे सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है शायद हो सकता है मेरी तवज्जो भी हो, वो ये कि जैसे कि पहले आप लोगों की बातों का जवाब दूं, फिर अपना कुछ थोड़ा सा तबसरा करूंगी। जैसे उन्होंने सूफिया ने एक बात ये कही थी कि दरिया गंगा के बारे में कि उसमें इतनी आलूदगी है, और मुझे एकदम से ये बात याद आ गई कि मेरा ख्याल है 1980 की दहाई में एक फिल्म बनाई थी राज कपूर ने, राम तेरी गंगा मैली, और वो इसी मौजू पे है, गंगा के ऊपर जो आलूदगी है। अगरचे कि उस फिल्म के मकासद ज़ाहिर है बहुत कमर्शियल है, लेकिन जो मौजू उन्होंने उठाया था वो बहुत अच्छा था। और असल में एक बहुत तारीखी जुमला है जो कि पंडित तोताराम ने बात कही थी दरिया गंगा को देख के, गंगा किस कदर मैली है। तो अजीब बात है कि हिंदी में दरिया जो है वो मुज़क्कर है और उर्दू में मुअन्नस, हिंदी में मुअन्नस है, उर्दू में मुज़क्कर। तो इसीलिए गंगा मैया कहा जाता है दरियाए गंगा को। तो मुझे एकदम से सूफिया की इस बात में मुझे जो पॉइंट्स दौरान मैं नोट कर रही थी, इसके अलावा मेरा ख्याल है किसी ने, आप ही ने शायद रूट 66 की भी बात की थी, और रूट 66 पे जो उस वक्त मेरे जहन में एक नॉवेल का नाम आया था जो कि उसी पे लिखा भी किया, मतलब ये कि उसमें इसका जिक्र है, और वो एक तरह से मेरा ख्याल 1930 की दहाई में एक बहुत बड़ा गर्द का तूफान आया था, डस्ट बोल शायद वो कहलाता है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। और ये डिप्रेशन का जमाना था और बहुत से लोग जो थे वो तलाश रोजगार में कैलिफोर्निया वगैरह की तरफ गए थे। उस किताब का नाम है, बहुत मशहूर नॉवेल है वो, द ग्रेव्स ऑफ रेथ का स्टाइनबैक। तो एकदम से मुझे याद आया कि सड़कें और रास्ते, और जैसे सूफिया ने इस मौजू पे बात की कि रेल हो या कश्ती हो या जहाज, हवाई जहाज हो, अब तो खैर हवाई जहाज हैं, या ये कि सड़कें हैं या दरिया का रुख है, ये हमेशा से इंसान के लिए बड़ा कह लीजिए कि एक तरह से कहानियों का बड़ा मरकज रहा है, बहुत मौजू रहा है। क्योंकि हर कहानी में अगर आप देखें तो या तो एक तरह से सफर, जैसे सफरनामे की भी मैं बात करूं कि एक
جسے کہتے ہیں ارتقاء کا سفر بھی ہوتا ہے ذہن کے، اور وہ ایک اگرچہ کہ وہ جسمانی معنوں میں نہیں ہوتا لیکن وہ فکری معنوں میں ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ بہت شروع کی جو بالکل داستانیں ہیں اور کہانیاں ہیں ان سب وہ سب جو ہیں وہ سفر کے بغیر ادھوری ہیں، جس میں سب سے پہلا نام تو میں اوڈیسی کا ہی لوں کہ اس میں جو ہے واپسی ہے ایک آدمی کی اپنے شہر کی طرف، مطلب وہ واپس آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے شاید ہی کوئی بڑی کہانی ہے جو اس ذکر سے خالی ہوگی. یعنی اگر آپ دیکھیں اور ہم اپنی تاریخ میں بھی دیکھیں تو ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے، یعنی اسلامی تاریخ کی بات کر رہی ہوں میں، تو اس کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ یہ سفر ایک ایسی، یعنی کہ چاہے آپ جسمانی معنوں میں کہہ لیں یا ذہنی فکری معنوں میں کہہ لیں، ایک بہت بڑا استعارہ بھی ہے ترقی کا اور انسان کو اپنی ذات کو پہچاننے کا یا نئے نئے مقامات کو ڈھونڈنے کا، اگر آپ سفر نامے کے بالکل خالصتاً سفر نامے کے معنوں میں سے لیں. دوسرے جیسے سلمان نے ایک بات کہی تھی، سلمان کی بات کا بالکل میں ذکر کروں گی. مجھے یہاں پہ ہمارے جو شاعر ہیں شہر کے، دیکھیں مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، جن کی کتاب ہے حکایت اپنی حیات کی، کیا نام ہے ان کا، یہاں کے بہت مشہور شاعر ہیں. بہرحال ان کا ایک شعر ہے، اور جیسے سلمان نے بات کہی تھی کہ انہوں نے مناظر کو، طارق ہاشمی، شکریہ بہت بہت. تو انہوں نے مناظر، جیسے سلمان نے کہا کہ انہوں نے مناظر کو جو ہے وہ ابھرنے کا یا اپنے طور پہ بولنے کا یا انہیں جسے کہتے ہیں اپنی تحریر میں زیادہ جگہ دی ہے، بجائے اس کے کہ وہ ساری جو جگہ ہے یا اسپیس ہے وہ خود لے لیں، یعنی کہ بحثت نیریٹر. تو طارق ہاشمی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ مناظر کی بھی تو ایک اپنی زبان ہے، مناظر بھی تو باہم بولتے ہیں. تو جب یہ سلمان یہ باتیں کر رہے تھے تو مجھے ایک دم سے ان کا یہ شعر یاد آیا. اور یعنی یہ تھوڑی سی آپ لوگوں کی اس پر بات چیت تھی جو آپ لوگ کر رہے تھے، اور یہ بات صحیح ہے کہ چونکہ وہ صحافی ہیں تو انہوں نے یہ تھوڑا سا ان کی سمجھ لیجیے کہ آپ کی آواز غائب ہو تھوڑا گئی. انداز ہوتا ہے، بہت زیادہ نہیں اس کو. ارے اب آ رہی؟ جی جی. اچھا، تو انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، بحث صحافی کے صحافتی رنگ جو ہے ان پہ غالب ہے. اور صوفیہ نے بھی یہ بات کی، اور وہ جو لوگ اس وقت تھے 85 یعنی کہ 80 کی دہائی میں، اور جو ان کا وہ زمانہ تھا، انہوں نے وہ چیزیں آتے ہوئے دیکھی کہ اب یہ کر لیں اور یہ کیسے ادھر سے ادھر پلٹ جائے. اور وہ جو اس وقت ہمارے زمانے میں بڑی نئی ٹیکنالوجی کی چیزیں تھیں، ایک دم سے مجھے اس بات کا خیال آیا کہ اصل میں جدیدیت کے معنی ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں. جدیدیت جو ہے وہ ایک ایسی اصطلاح، ایک بہت اضافی اصطلاح ہے، اور اس وقت جو کچھ جدید ہے ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے شاید 5 سال بعد وہ جدید نہیں ہوگا، اسی لیے ہر سال ایک نیا آئی فون آ جاتا ہے، ہر سال نیا ایک ماڈل آ جاتا ہے. تو جدیدیت کے معنی جو ہیں وہ بہت فلوئڈ ہے، اسٹیگننٹ نہیں ہے، ایک جگہ رکے ہوئے نہیں. تو بس یہ تو 2-4 باتیں تھیں. جو بات میں خود کہنا چاہتی تھی اس کتاب کے لیے وہ یہ کہ جس چیز کا، جس زبان کا رنگ ان کی کتاب میں غالب آئے، یعنی کہ محسوس ہوا مجھے، وہ تھا سر سید کا اسٹائل. اور سر سید کے اسٹائل سے جب میں یہ بات کہہ رہی ہوں وہ یہ کہ دہلی اسکول جو تھا نثر کا خاص طور پر، اور جس بھی چیز پہ سر سید نے بہت زیادہ زور دیا اپنی نثر میں، اور انہوں نے اس طرح کی نثر لکھی بھی کہ 2-3 ان کے بہت بڑے بڑے نکات تھے نثر لکھتے وقت. اور وہ یہ تھے کہ ایک تو سادہ ہو زبان، دوسری آسان ہو، اور تیسرے بات میں گہرائی ہو. تو اس طرح کے جملے آپ کو اس میں بہت ملیں گے اس کتاب میں. مختصر جملے سے کہتے ہیں نا، سہل ممتنع ایک نظم ہوتی ہے اور ایک سہل ممتنع نثر ہوتی ہے، اس کے نمونے آپ کو جا بجا اس میں ملیں گے. جیسے میں نے ایک جملہ اس میں لکھا ہے کہ تاریخ خاموش ہے مگر لوگ بول رہے ہیں. یا اسی طرح انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پشاور کا شور بھی اب پشاور کا اپنا نہیں ہے. مطلب یہ کہ اب جو روایتی جو آوازیں آتی تھیں پچھلی تانگے والوں کی یا جو دوسرے ظاہر پھیری والوں کی، وہ بدل کے اب انجن کے شور میں دب گئی ہیں، یا آپ کہہ لیجیے کلاشنکوف کے دور میں دب گئی ہیں. اس وقت پاکستان جس طرح کے حالات سے گزر رہا تھا، اور سیاسی طور پر بھی اور افغان مہاجرین کی آمد کی وجہ سے بھی، تو ظاہر ہے کہ اس نے پاکستانی معاشرے پہ ایک معاشی طور پر بھی اور معاشرتی طور پہ جو اثر ڈالا ہے، ظاہر وہ آپ کو ان کی تحریروں میں نظر آئے گا. اور یہ ان کے ہاں، میں نے ان کی دیگر کتابیں نہیں پڑھی ہیں، لیکن ان کے بولنے کا جو اسٹائل ہے، یعنی کہ براڈ کاسٹنگ کا جو طریقہ ہے یا گفتگو کا جو اسٹائل ہے، وہ جتنا سادہ اور نرم ہے، اسی طرح ان کی نثر بھی مجھے ایسی ہی محسوس ہوئی کہ ان کے یہاں سہل ممتنع نثر جو ہے جیسے ان کے یہاں موجود تھی. ایک آدھ سوال کا، جیسے صوفیہ نے یہ بات کہی، یہ بات میرے بھی علم میں نہیں تھی کہ کوفت گری یا کوفتہ گری کوئی فن ہوا کرتا تھا. اور ظاہر ہے اب دیکھیے جو فنون متروک ہو جاتے ہیں ان کو
اگلی نسل ان سے واقف بھی نہیں ہوتی، اب نہ تلواریں چلتی ہیں اور نہ ان میں کوئی دستوں میں کوئی چیز ان کے داخل کی جاتی ہے، مطلب لوہے کے، سونے اور چاندی کے تار. تو ان چیزوں کے بارے میں انہوں نے ظاہر ہے کہ جو فنون تھے، خاص طور پہ جس چیز کا ذکر ہوا ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں، جو مجھے قدر مشترک محسوس ہوئی کہ بہت سے ایسے فنون جو دم توڑ گئے کیونکہ ان کی ضرورت نہیں گئی، کیونکہ ان کی افادیت ختم ہو گئی. تو یہ چیز مجھے محسوس ہوئی ان کے یہاں، ان کی کتاب میں. اور پاکستان ہندوستان کے تذکرے میں مجھے جو چیز مختلف محسوس ہوئی وہ یہ کہ جہاں جہاں پاکستان کا تذکرہ ہے، اس وقت پاکستان بہتر تھا یقیناً آج کے پاکستان سے. اس وقت پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن جتنی بھی تھی اور مالی طور پر، یعنی کہ روپیہ چونکہ اوپر جا رہا تھا مالی اعتبار سے، تو سفر نامے میں بھی اس کا ذکر ہے کہ پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ سامان وامان خریدنے آتے ہیں، وہ اپنے پیسے کا بہت ضرور ڈالتے ہیں ہندوستان میں. تو وہ چیز جو ہے آپ کو محسوس ہوگی کہ پاکستان کی جو، یعنی کچھ چہروں جیسے انہوں نے گجرانوالہ کا ذکر کیا تو بے انتہا صنعتوں کا ذکر کیا، لیکن جب انہوں نے ہندوستان کا ذکر کیا تو جو تاریخ سے ہمارا جو رشتہ ہے قائم، یقیناً وہاں کی صنعتوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا. وہ مجھے ایسا لگا جیسے ان کا فوکس ان پہ زیادہ ہے. پاکستان اگرچہ کہ وہ ایک ہی خطہ ہے اور تاریخی طور پر بڑا اہم ہے، لیکن یہ کہ وہاں اس کا جسے کہتے ہیں کہ زیادہ اس کی طرف جھکاؤ زیادہ محسوس ہوا. کلکتہ کے بارے میں جیسے ابھی رضوان صاحب نے کہا، جسے یہ بات بھی میرے علم میں نہیں تھی کہ 1835 میں کلکتہ میں پہلا میڈیکل کالج قائم کیا گیا. اور میرا یہ اندازہ ہے، میں ظاہر ہے کہ اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں آ رہے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ پہلا میڈیکل کالج تھا پورے بر صغیر کا جو کلکتہ میں قائم کیا گیا تھا. اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ غالب بیگ ہے تو کلکتہ کے عاشق ہو کے آئے، بالکل ان کا جو شعر ہے کہ ایک سینے میں مارا کہ ہائے ہائے. تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ کلکتہ چونکہ ایک پورٹ تھا، یعنی کہ ساحلی شہر تھا، انگریزوں نے اس کو بہت ترقی دی. انگریزوں کا، یعنی کہ انگریزوں کا بھی نہیں بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا جو کیپٹل تھا وہ کلکتہ ہی تھا. دہلی تو بہت بعد میں، یعنی کہ 1857 کے بعد جب باقاعدہ طور پر ہندوستان آ گیا سلطنت برطانیہ کے تحت. اس سے پہلے ہندوستان ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو اختیار تھا کہ وہ عدالتیں قائم کرے، اپنی فوج رکھے، لوگوں کو سزائیں دے، لوگوں پہ محصول لگائے یا محصول معاف کرے. تو ان کے اپنے قوانین تھے جو کہ نہ حکومت ہندوستان کے قوانین کے پابند تھے اور نہ حکومت برطانیہ کی. تو ان کا جو پہلا کیپٹل تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھا. اور ظاہر ہے چونکہ یہ ایک تجارتی کمپنی تھی تو پیسے کی ریل پیل اور جو دولت کی ایک شان ہے جو ان سب چیزوں سے منسلک تھی وہ اس میں موجود تھی. اور ظاہر ہے کلکتہ بہرحال ایک بہت ریزیڈنٹ شہر کہلاتا تھا. اردو کے کئی ناولوں میں جیسے کہ آگ کا دریا میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کلکتہ کی جو شان ہوا کرتی تھی. تو بس اتنا ہی میں کہوں گی. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال یا کوئی ایسی کوئی بات ہو جس کا جواب میں دینے کے قابل ہوں تو میں ضرور دوں گی، اگر آپ لوگوں کے کوئی ایسا سوال یا بحث کا کوئی ایسا نقطہ ہو. جی تلمیذ میں میرا خیال میں میری ایک آبزرویشن ایک ہے اس کتاب کے بارے میں جو مجھے کمی اس میں ہے نا. جی مجھے جو ہے، میں اس طرح کا شخص تھوڑا ویژول ہوں، مجھے پسند ہے ایک ساتھ میں اگر کوئی نقشے وغیرہ بھی ہوتے ہیں نا اس کے کہ ایک آدھ جگہ کو نقشے دے دیتے کہ بھئی یہ جی ٹی روڈ جو ہے کہاں سے کہاں جا رہی ہے، آپ نے بتا تو دیا آپ نے اس تحریر میں، لیکن اگر تصویری شکل میں بھی ہوتا اور وہ مقامات کی نشاندہی کرتے تھے جن مقامات پہ گئے ہیں تو آپ کو ایک بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ ویژول بننے میں نا کہ ابھی کہاں کی بات ہو رہی ہے یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر، اس کتاب کے اندر یہ کمی تھی. انہوں نے جو ریڈیو پروگرام تھا بس اسی سے انہوں نے سہارا لیا، حالانکہ اس کو بہتر کیا چاہتے تھے اب کتابی شکل میں لے کر آئے تھے. بلکہ وہ تصاویر بھی ڈال سکتے تھے وہ، اگر جن مقامات کو تصویریں لی ہیں انہوں نے، اور کچھ انہوں نے اپنے ڈالی ہیں یوٹیوب پہ، لیکن تصویریں جو ہے تصویریں بھی ڈال دیتے تو اچھا تھا، لیکن کم سے کم نقشہ ضرور ہوتا اس پہ. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اس میں ایک کمی مجھے محسوس ہوئی اس کتاب کے اندر. جی میں بھی 2 کامنٹس کرنا چاہوں گی اس کی زبان کے بارے میں. ایک تو شگفتگی ظاہر ہے ان کا جسے کہنا چاہیے فوٹے نہیں ہے، لیکن وہ کوئی مزاح نگار نہیں ہے، لیکن اگر آپ کچھ جملے پڑھیں تو ان میں شگفتگی کی لہر یقیناً نظر آتی ہے. اور جیسے اگر آپ یہ جملہ دیکھیں کہ لوگ بتاتے ہیں وہاں رنجیت سنگھ کا پالنا بھی رکھا ہوا تھا جس میں پوت کے پاؤں نظر آ گئے تھے. میر صاحب کے آخری فقرے میں شکایت کا لہجہ کوٹ کر بھرا ہوا تھا دھرمٹ کے بغیر، جو دھرمٹ پر جو چھوٹے روڑے ہوتے ہیں جس کا پہلے پیراگراف میں انہوں نے ذکر کیا ہے. تو یہ انہوں نے کہیں یہ تھوڑے سے جو رعایت لفظی یا پن ہیں وہ استعمال کیے ہیں اور شگفتگی کی ایک لہر نظر آتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ شگفتگی ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑی ہوئی شائستگی ہے.
جو بھی لوگ سفر نامے لکھتے ہیں زیادہ تر لوگ, چاہے ابن انشا بھی اس سے نہیں بچے ہیں, کرنل محمد خان تو بہت اس کے لیے بدنام ہے, تارڑ صاحب بھی, کہ وہ خواتین کا ذکر اور اس کے ساتھ وہ واردات حسن و عشق بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے, اور اس میں وہ اسپائس ڈالنے کے لیے وہ ایسے قصے اور ایسی باتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ قاری جو ہے وہ تھوڑا سا جسے کہنا چاہیے کہ سنسنی بھی پھیلے اور اس میں تھوڑی سی دلچسپی بھی آئے, تو انٹرٹینمنٹ کا پہلو رہے. لیکن انہوں نے اگر رام پیاری کا بھی ذکر کیا ہے تو وہ اتنے شائستہ طریقے سے, اتنے مہذب انداز میں, ڈر ڈر کے بیچاروں نے, ایک تو یہ بھی کہ یہ ریڈیائی, کیونکہ ریڈیو پہ بھی نشر ہو رہا تھا جو کہ فیملی میڈیم ہے, سب سن رہے تھے, لیکن جب کتابی شکل میں دی گئی تو بھی انہوں نے اس میں کوئی مزید ایسے چٹپٹے اضافے نہیں کیے. تو یہ میرے 2 کامنٹس ہے جو میں کہنا چاہی تھی, اور پھر میرے 3 سوال بھی ہیں, اگر آپ جب آپ سوالوں کی طرف آئیں گی تو میں کر لوں. بالکل بالکل, بلکہ آپ نے بہت اچھی اپنے نشاندہی کی, یہ بات میں نے نہیں سوچی تھی جو آپ ابھی خواتین کے ذکر کے بارے میں اب یہ بات کہنی ہے, اور واقعی میں نے غور کیا تارڑ صاحب کے تو بہت زیادہ ہی, ابن انشا بھی بالکل, ابن انشا کا بھی ہے. اور لیکن میں اس پہ کچھ کہنا چاہوں گا تلمیس, اس کا جواب کرنل محمد خان خود بھی دے چکے ہیں, اور ان جیسا جواب میرا نہیں خیال کوئی اور دے سکتا اور تھا. مجھے وہ جواب پتا ہے. کیا جواب ہے آپ بتا دیجیے. یہ باقیوں کے لیے بتا دیتا ہوں. تو ان سے یہی شکایت کی گئی ان کے یاروں نے کہ بھائی آپ نے تو 15-20 لڑکیوں کا ذکر کر دیا, اس کتاب میں اور کچھ ہے ہی نہیں. تو کہنے لگے بھائی نکالنے کو تو میں نکال دیتا, لیکن میں کیا کروں, جس کو بھی نکالتا تھا وہ روتی بہت تھی. ان کی کتاب کے بارے میں یہ بھی کہا گیا تھا اس میں خواتین بہت زیادہ ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کس چیز سے زیادہ ہیں, کیا آپ یہ کہیں گے کل کو کہ باغ میں پھول بہت زیادہ ہیں, آسمان پہ تارے بہت زیادہ ہیں. ویسے اس کی ان کی جو زبان کے بارے میں خود یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ زبان لکھتے ہیں جو کہ اپنے گھر میں بولتے ہیں اور جو ان کے گھر والے سمجھ سکتے ہیں. یہ اور واقعی ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کی زبان کے اندر جیسا آپ نے کہا وہ کچھ شگفتگی بھی ہے, کچھ ہلکے ہلکے مزہ بھی آتا ہے, لیکن بہت ہی سلجھا ہوا ان کی زبان ہے, بہت شائستہ ہے, اور بالکل ایسی ہی روانی ہے جیسے بول چال کی ہو. چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ کو وہ گھما پھرا دیں اس کے اندر باتوں کے اندر, اور یہ نہیں کہ ہسٹری اٹھا کے انہوں نے اگر بتا رہے ہیں تو کسی کتاب سے اٹھا کے ہسٹری بتا رہے ہوں, زیادہ تر وہ جیسے کہ مناظر کو ہم بتایا کہ وہ مناظر کو خود بولنے کا موقع دیتے ہیں. تو یہ ان کا جو ہے اس وجہ سے ان کی جو زبان ہے وہ بہت سادہ ہے اور بہت اچھی رہتی ہے. اگر میں غلطی میں نہیں ہوں تلمیس تو ان کا بھوپال سے تعلق ہے نا, رضا علی عابدی کا؟ نہیں, میں بالکل نہیں جانتی, آپ بلکہ آپ میرے خیال ہے اس معاملے میں میرے خیال سے بھوپال سے تعلق ہے, مجھے دوسری کتابوں سے یاد پڑتا ہے وہ ریڈیو کے دن والی کتاب. جی اچھا. لیکن یہ کہ بہرحال جو شائستگی اور جو نرمی ان کی زبان میں ہے وہی ان کے لہجے میں ہے, وہی ان کی زبان میں ہے. اور یہ بڑے ویسے ایک طرح سے سمجھ لیجیے اس میں لکھنے والے کو کچھ محنت بھی کرنا پڑتی ہے, ورنہ عموماً لکھنے کی جو زبان ہوتی ہے وہ اتنی بولنے کی جو زبان ہوتی ہے اس میں چونکہ کوئی نقطہ, کوئی رموز و اوقاف اور کاما فل اسٹاپ نہیں ہوتے, تو اس میں اتنی احتیاط نہیں رہتی جتنی لکھنے کی زبان میں. لیکن انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے کہ میں اسی زبان میں لکھتا ہوں جس میں بولتا ہوں, تو یقیناً یہ ایک بڑے کمال کی بات ہے کہ دونوں زبانوں کو انہوں نے ہم آہنگ کر دیا ہے. آپ کا کوئی سوال بھی تھا ڈاکٹر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میں بھی ایک کمنٹ دینا چاہوں گا جو کہ ویسے ہی ہے, جنیرک کمنٹ ہے ہسٹری کا. ابھی آپ نے بات کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے سارا کچھ کیا ہوا تھا, تو ایک بڑا ہی, بلکہ میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں تو ان کی میں فراست کی داد دیتا ہوں کہ جنگ بکسر جب تھی اراؤنڈ 1775 میں ہوئی, تو اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ناردرن بنگال کے رولرز اور شاہ عالم اور ایک تو اور انڈیا کے جو تھے, شاہ عالم جو کہ شہنشاہ ہند تھا, مغلیہ سلطان تھا, وہ ایکچولی اس میں انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی اور انہوں نے شاہ عالم کو گرفتار کر لیا. مگر اس کے بعد ان کی ذہانت کی یا فراست کی داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے شاہ عالم کو بڑی عزت سے رکھا اور اس سے کہا کہ اگر آپ ہمیں محصولات بنگال میں, جو کہ بنگال ان کے قبضے میں پہلے ہی تھا, اگر آپ ہمیں بنگال میں محصولات یا ٹیکس کلیکٹ کرنے کی بادشاہی اجازت دے دیں تو ہماری طرف سے کوئی آپ کو اعتراض نہیں, آپ واپس چلے جائیں. تو آپ فراست کی انتہا دیکھیں کہ 1775 کے لگ بھگ ابھی نئی سراج الدولہ کو شکست ہوئی تھی, حیدر علی ابھی ساؤتھ انڈیا میں اسٹرانگ تھا. اگر وہ شاہ عالم کو پکڑ کے کچھ کرتے تو پورے انڈیا میں ایک ریلنگ کرائے ہو جاتی.
और लोग इकट्ठे होके कि ये क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये तो पूरे, तो उन्होंने कितनी जहानत और अक्लमंदी से अपने आप को लिजिट कर लिया। तो उन्होंने कहा कि हमको बस टैक्स कलेक्शन की आप इजाजत दे दें बंगाल के अंदर, तो हमें आपसे कोई गरज नहीं है। और उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक रैलिंग क्राई होती या म्यूटनी हो जाती। उन्होंने उसको कितनी अक्लमंदी से, कितनी जहानत से इसको अवॉइड किया। और दाद देनी पड़ती है फरासत की, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लूट खसूट का था, कुछ भी कह सकते थे कि बादशाह को इतने तावान देगा, ये करेगा, पैसे बनाएंगे। उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान किया। तो ये हमको सीखना भी चाहिए कि ये मेरा ख्याल में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री का, कि उन्होंने शाह आलम को भी पकड़ के बगैर किसी उससे अपने आप को लेजिटिमाइज करा के, जो कि पहले ही बंगाल उनके कब्जे में थे, उन्होंने वो लेके, तो उन्होंने कहा हमें सिर्फ बंगाल दे दें और महसूलात कलेक्ट करने का शाही फरमान दे दें। और उन्होंने वो करके तो शाह आलम को छोड़ दिया। तो मैंने कहा ये भी एक छोटा सा एक नुक्ता था, जो कि मैं कई दफा पढ़ता हूँ। मैं जब भी पढ़ता हूँ मैं अमेज हो जाता हूँ उनकी जहानत के ऊपर, कि कितनी ज़हीन, कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बहुत शुक्रिया। आपने शाह आलम का जिक्र किया, शाह आलम के लिए ही तो है ये मिसरा, मुझे याद नहीं आ रहा किसका है ये, सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली तक पालम पालम वहाँ का एयरपोर्ट है। ये लोगों ने यही, ये बहादुर शाह जफर के लिए कहा था इन्होंने। अच्छा, शाह आलम के लिए नहीं कहा था? शाह आलम उनको भी कहते थे, वो टाइटल उनका भी टाइटल शाह आलम था। नहीं, आलम की अगर आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ें तो ये लिखा हुआ है। तो अगर आप ये शाह आलम के बारे में पढ़ें, शाह आलम बेचारे ने बहुत टफ टाइम देखे। तो वो जो रोहिंग्या का है, इकबाल की जो है हमीयत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से, जी, वो भी शाह के बारे में। मगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, मैं फरासत की दाद देता हूँ कि पूरे इंडिया में ये टीपू सुल्तान वगैरह ये तहरीके सारी परेशान थे लोग, और दे कुड नॉट अफोर्ड टू फाइट विद द होल इंडियन एम्पायर। तो ऑल्दो कि उनको क्लियर कट विक्ट्री मिल गई थी, उन्होंने बादशाह को ही गिरफ्तार कर लिया था, मगर उन्होंने ना सिर्फ जाने दिया बल्कि एक लिजिट क्रिएट कर दिया कि बंगाल में हम ले रहे हैं, ये बादशाह की इजाजत से ले रहे हैं। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, एक दाद देनी पड़ती कि किस तरह उन्होंने इसको अवॉइड कर दिया। अगर उस वक्त घबरा के बादशाह को पकड़ लेते, अंदर कर देते, तवान मांग लेते, तो ये टीपू सुल्तान वगैरह, निजाम हैदराबाद, इन सब की एक रैलिंग क्राई हो जाती कि ये क्या होने लगा। तो उन्होंने कंफ्यूजन किया। खैर हैदराबाद ने तो कभी देर नहीं किया, उन्होंने तो 1947 तक उन्होंने कुछ साथ नहीं दिया। वो तो हैदराबाद माशाल्लाह बिल्कुल अलग ही मखलूक मंजर में बात कर रहा हूँ कि उस वक्त जो था हालात इंडिया के, और जिस तरह अभी लोगों के पास फौजें थी, कई लोग थे, उस वक्त अगर एक रैलिंग क्राई हो जाती, शाह आलम को गिरफ्तार कर लिया, तो सब लोगों को अपनी पड़ जानी थी। तो उन्होंने कितनी दानिशमंदी से, कितनी हिकमत के साथ अवॉइड किया पूरी बात को, और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया लोगों के माइंड में कि ये अंग्रेज करना क्या चाह रहे हैं, जो कि एक दाद देने की बात है इनकी, जो कि बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। मैं ख्याल सूफिया बहन कुछ बात करना चाह रही थी, इजाफी कुछ सवाल थे जी। मेरे तिलमीज बहन से कुछ सवाल थे। एक तो जर्नैली सड़क के पहले पत्थर और आखिरी पत्थर के बारे में, क्योंकि जो भी अगर आप तारीख की किताबें देखें या और भी जो सोर्सेज देखें तो उनसे पता चलता है कि जर्नैली सड़क तो काबुल से और चिटागांग तक थी। तो ये उसका पहला पत्थर पेशावर में उन्हें 0 पॉइंट कैसे मिला? क्या हो सकता है ये बात हो कि जर्नैली सड़क मुख्तलिफ अदवार में उसकी मुख्तलिफ लंबाई, उसका शुरू और आखिर रहा हो, तो शायद, लेकिन मेरा ख्याल है पहले शुरू से काबुल से ही चल रही थी जो पुराना रास्ता था। तो इससे मुझे ये बात समझ नहीं आई कि ये 0 पॉइंट वाला पत्थर शायद ऑथेंटिक ना हो। तो और इसी तरह कलकत्ता पे शायद इसका खत्म होना भी, जो कि उन्होंने कहा था यहाँ से खत्म नहीं, यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि चिटागांग तक जाती है। तो एक सवाल इसके बारे में था। दूसरा ये था कि पता नहीं आपने ये बात नोट की है कि नहीं, लेकिन जब इन्होंने दिल्ली का जिक्र किया है तो सफ़ा 196 197 पर ये 2 सफ़े एज इट इज इन्होंने उजड़ा दार से लिए हैं। शाहिद अहमद देहलवी की जो किताब है, उन्होंने अच्छा जुमले बिल्कुल, और जाहिर है वो उन्होंने 2 सफ़े उठा के, 2 सफ़े नहीं बल्कि उजड़ा दार उन्होंने शायद पूरी पढ़ी होगी, उसकी उन्होंने पूरी लाइनें एज इट इज ले ली है। लेकिन ये पूरे 2 सफ़े तकरीबन इनकी हर लाइन उजड़ा दार से ली गई है। जो ये
جملے ہیں کہ ساون ہے تو لڑکیوں کا کون سا صفحہ نمبر ہے؟ صفحہ نمبر کیا ہے؟ 196-97 میری کتاب ہے 196 اچھا کہ یہ ساون تو بہت امپورٹنٹ بات ہے جا رہا ہے کہ آندھی میں جنوں کی بارات ہوتی ہے، لڑکیوں کا پنڈا کھو رہا ہے ساون، اور یہ گرمیوں میں خس کی ٹٹیاں لگی ہیں، ہزارے چھوڑے جا رہے ہیں، اور شام کو نہا دھو کر پان کی گلوری منہ میں دبائے بیگم کے پاس. اگر آپ یہ جملے پڑھتے جائیں، انہیں اجڑا پیار سے میچ کرتے جائیں تو آپ یہ والا جملہ اس صفحے سے لیا گیا، یہ تو یہ ان کو میرا خیال ہے یقیناً انہوں نے یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یقیناً انہوں نے پڑھی ہوگی اور انہیں وہاں سے انہیں کہیں اس کا ریفرنس دینا چاہیے تھا اور اس کا حوالہ دینا چاہیے تھا. ہاں یہ تو خیر اگر یہ بات ہے تو یہ بہت کہتے ہیں بہت لیجٹ اب کی بات ہے یہ. جی یہ میرے طرف ذہن میں یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ میرے علم میں بھی نہیں تھی یہ بات. بہت شکریہ آپ علم میں لے کے آئے ہمارے. اور تیسرا بس میرا یہ سوال ایک لینگویج کے بارے میں تھا کہ انہوں نے جگہ جگہ سوختہ کا لفظ استعمال کیا، وہ بھی دہلی، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو انہوں نے ویرانی، خاموشی، تنہائی، اور کہ پہلے یہ بازار بہت آباد تھا وہاں سوختہ پڑا ہے. تو میرے ساس سسر دونوں دہلی سے تھے، میری پوری سسرال دہلی کی ہے، تو وہاں پہ وہ لوگ سوختہ کے بجائے سوفتہ کا لفظ یوز کرتے تھے اسی سینس میں، اسی کانٹیکس میں. تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پہلے یہ جگہ بہت آباد ہوتی تھی، اب تو وہاں سوختہ ہے. تو وہ فیس ہے، سوختہ کا مطلب جلا ہوا ہوتا ہے نا، سوختہ از لائک بالکل بالکل برنٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے شاید یہ لفظ جی بالکل نہ ہوگا اور اس کو مس کوٹ کیا ہے، کیونکہ میں نے اوتھینٹک لوگوں کے منہ سے سوفتہ سنا ہے، سوختہ نہیں سنا اس کانٹیکس. بس یہ تو آپ کے تینوں سوال بڑے اہمیت والے ہیں، اور اس پہ میری ظاہر ہے کہ میں علم میں نہیں تھی، لیکن ہاں دیکھنا پڑے گا، لغت بھی دیکھنا پڑے گی. سوختہ سے اصل میں مجھے آپ نے ذکر کیا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ کراچی میں ایک ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، اور ان کا یہ تھا، ان کے ہسپتال کے کچھ اصول تھے جس سے ان کے بہت سے جو ان کے امپلائیز تھے انہیں اتفاق نہیں تھا. تو اس میں ایک اصول تو یہ تھا کہ مریض کی جو رپورٹ لکھی جائے گی وہ اردو میں لکھی جائے گی، یہ ان کی بڑی شرط تھی. تو لہٰذا جب لوگوں نے لکھنا شروع کی تو ایک صاحب نے رپورٹ میں لکھا کہ مریض کے ہاتھ میں ایک نیم سوختہ سگریٹ تھا، کچھ اسموکنگ کر رہا ہوگا اس وقت. تو یہ اس طرح کی انہوں نے، ایک تو یہ کہ ان کی سوختہ سے مجھے یہ لفظ یاد آ گیا. دوسرا ان کا یہ تھا کہ جتنی بھی یعنی کہ ہسپتال میں تمام امپلائیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑھیں، یعنی اگر جو لوگ بالکل ہی نوخواندہ ہیں وہ تالا بازی کا قاعدہ پڑھیں، اپنے اپنے لیول کے حساب سے پڑھیں. لیکن سوختہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، سوختہ لفظ تو میں نے سنا ہے جلے ہوئے کے بارے میں نے، اور یہ لفظ میری بھی سمجھ میں نہیں آیا، اس کو میں نے بھی کئی جگہ پہ مارک کیا کہ اس کے کیا معنی. جی ایک اور بھی آپ نے سوال اٹھائے. جی ایک اور بھی کمنٹ ہے جو کہ ہمارے اردو گھر میں ہی پریزنٹ کیا گیا تھا ایک دھنک نشست میں، شیر شاہ سوری کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد میرا خیال تھا کہ ابھی فکشنل بات ہے، مگر پھر میں نے ایک دو تاریخ کی کتابوں میں پڑھا اور یہ موجود ہے. تو جب شہنشاہ بابر آیا تو وہ جب ادھر پشاور وغیرہ کے علاقے میں تھا تو اس نے ایک ضیافت کی تمام پٹھانوں کی اور سردار. تو اس میں ایک سردار نے جب آگے گوشت کی ران سرو کر رہے تھے تو اس نے ایک سردار نے ران کے اندر گوشت اپنے خنجر نکالا اور ٹکڑا گوشت کا کاٹ کے پلیٹ سے لیا اور اس کو ادھر ہی کھانے لگ گیا بادشاہ کی طرف دیکھ کے. تو بابر نے اس کو دیکھا اور بابر نے کہا کہ یہ سب صحیح نہیں ہے. تو اس نے پھر اپنے لوگوں سے کہا کہ اس سردار کو ٹھکانے لگا دیں. اور اس سردار نے جب بابر سے آنکھیں ملائیں تو اس نے اس کی آنکھوں سے ریڈ کیا قیافہ شناسی سے کہ بادشاہ جو ہے کچھ کرنے والا ہے. تو اس نے اسی رات اپنے کپڑے بدل کے اپنے ایک جونیئر سردار کو پہنا کے اور رخصت کر گیا. تو وہ شیر شاہ سوری تھا. تو یہ اردو گھر کی ایک دھنک نشست میں سنایا گیا تھا کہ یہ واقعہ میں نے بھی سنا ہے حوالے سے کہ جو تھے بادشاہ اور ان کے شہزادوں کو یہ تربیت دی جاتی تھی کہ فیس ریڈ کی جائے. تو یہ بڑا ایک، میں اس کے بعد اس وقت میں نے سمجھا یہ فکشنل ہے، رشید صدیقی صاحب نے یہ واقعہ سنایا، مگر بعد میں نے پڑھا کہ یہ واقعی تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ وہ انہوں نے ایک دوسرے کی نظروں سے بھانپ لیا کہ کیا چکر ہے. اور وہ تو شیر شاہ سوری بھاگ گیا اور اس کا جو تھا سردار وہ مارا گیا جب انہوں نے رات کو اٹیک کیا ختم کرنے کے لیے. تو یہ تو کوئی تاریخ کا حصہ ہے. اچھا ویسے تسکے بابری میں نے پڑھی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا تسکے بابری کے اندر یہ ذکر، لیکن کافی عرصے پہلے پڑھی تھی تو ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں. نہیں یہ اس کے اندر نہیں ہے، میں نے اس کو ویسے کسی میرا خیال ہے انٹرنیٹ پہ شیر شاہ سوری کے حوالے سے پڑھا ہے کہ یہ تو
हो भी सकता है, बहुत सी बातें दुरुस्त भी हैं। यहाँ पे मैं एक और बात जिक्र करना चाहता हूँ तिलमीज़ बनी, आपने जिक्र किया गंगा का मुअन्नस होना। जी देखिए मेरा नहीं ख्याल कि हिंदी ज़बान में लफ्ज़ दरिया इस्तेमाल होता है, वो लोग नदी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग नदी जो है वो छोटे एक दरिया के मामले में इस्तेमाल करते हैं, वो लोग नदी कहते हैं, वो गंगा नदी कहते हैं, वो लोग कभी दरिया गंगा नहीं कहते। और नदी जो है वो मुअन्नस है, इसलिए उनकी जो गंगा मैली होती है इस वजह से, क्योंकि वो जी नदी जो है वो मैली है। ये मेरा उसमें कमेंट है हिंदी के हवाले से। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी इस प्रोग्राम के दौरान भी जरा शेरशाह सूरी का जिक्र आया, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी इस पर रिसर्च करूं। इत्तेफाक से मुझे यूटीडी की लाइब्रेरी में एक किताब मिल गई जो कि उर्दू में मौजूद है, और इस किताब का नाम उर्दू में मतलब ये कि वो स्कैन करके उर्दू लिखी गई, उर्दू में उसे स्कैन किया गया है, और उस किताब का नाम है शेरशाह सूरी शहंशाह हिंदुस्तान अज मौलवी सैयद मोहम्मद हसन बिलगरामी। और ये किताब 1930 में छपी है, और ये असल में खुतबा है जो कि हैदराबाद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के 10वें इजलास में जो तारीख उन्होंने उसमें दी है, बहरहाल उस दिन पढ़ा गया था। तो मुझे बहरहाल एक खुशगवार हैरत भी हुई कि चलें उर्दू की भी कोई किताब यहाँ मौजूद है यूटीटी की लाइब्रेरी में। तो मैंने कहा आप लोगों को ये बात बता दूं, शायद आप में से कोई इससे फ़ायदा हासिल करना चाहे। अगरचे की किताब काफ़ी ज़ाहिर है कि पुरानी है, तबाशुदा, और हाल ही में एक किताब जो छपी है जो 2015 में छपी है शेरशाह सूरी पे, वो थोड़ी सी नई है। तो बस ये थोड़ी सी मालूमात आप लोगों को देनी थी। बहुत अच्छा किया आपने। शेरशाह सूरी तो बहुत अमेजिंग आदमी थे, मतलब जी जी बिल्कुल। उनकी जो कंट्रीब्यूशंस थी, जो उन्होंने 12 साल मक्का में रहे थे हुक्मरान, या शायद 9 बरस ऐसी था कोई। उन्होंने जितना किया, लोग सदियों में इतना नहीं हुआ काम जितना उन्होंने अपने मुख्तसर से दौर में किया था। बिल्कुल। तो इस पे एक और बात बस कह दूंगी, उसके बाद फिर आप लोग जो मौजू पे बात करें। असल में पिछले दिनों ये बात हो रही थी कि क्या नाम का शख्सियत पे असर पड़ता है, और बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते। खैर, तो जैसे मैं अपने मामले में मानती हूँ कि शायद पड़ता है, तो इसी तरह शेरशाह के नाम पे जब मैंने गौर किया, मेरे अपने जानने वालों में एक डॉक्टर हैं और उनका नाम शेरशाह है, और वो उन्होंने मतलब उस फैमिली को मैं बहुत अरसे से जानती हूँ। मतलब इस बात की तायद में मैं ये बात कह रही हूँ कि उन्होंने रिफाया अम्मा के इस कदर काम किए हैं, इतने ज्यादा काम किए हैं। बाय प्रोफेशन वो साहब गायनोकोलॉजिस्ट हैं, कराची में होते हैं, और उन्होंने कराची का एक बहुत ही दूर दराज एक गांव है कोही गोट, वहां पे उन्होंने कोशिश की है कि खवातीन को जो है खवातीन तरबियत दें, या खवातीन को तरबियत दी जाए जो खवातीन का ज़चगी के दौरान मुख्तलिफ उन्हें बीमारियां या इन्फेक्शन या जो सफाई वगैरह नहीं हो पाती, तो उन चीज़ों के बारे में उनको एजुकेट किया जाए और लड़कियों को या खवातीन को इस काम के लिए तैयार किया जाए। एक तो उनका काम ये है, दूसरा ये कि मेरा ख्याल है शायद डॉ मेडिकल कॉलेज में वो प्रोफेसर भी रहे हैं, और अफसाना निगार भी हैं बरसबील तज़करा। और इसके अलावा ये कि अभी हाल ही में जो मैंने सुनी थी उड़ती उड़ती खबर के, वो एक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के कभी उन्होंने डोल डाला है। तो मुझे एकदम से शेरशाह सूरी का ख्याल आया कि उन्होंने रिफाया अम्मा के बड़े काम किए थे, और इनका भी बहुत ज्यादा काम है, सोशल वर्क है, जो कि पता नहीं कितने लोगों की उन्होंने मतलब ये कि सोशल वर्क में या कह लीजिए जान बचे या फ्री क्लिनिक। बस यही बात कहनी थी, आखिरी बात थी सिमट की। तिलमीज मैंने अभी चेक किया, वो लफ्ज सोफ्ता ही है फे से, तो मेरा उसके क्या मायने? और उसके मानी है फुर्सत, मोहलत, किसी चीज से छुटकारा, फारिग होना। तो इसका मतलब ये कि ये इस किताब में गलत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन शायद इस किताब में गलत इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये कोट्स में लिखा हुआ है। तो इन्होंने ये लिखा है कि जैसे इस वक्त की दिल्ली के तो क्या पूछते हैं, अब लाला अमरनाथ अपने मखसूस लहजे में बोलने लगे, बाजार में इस टाइम पे सोफ्ता हो जाता था। तो चूंकि लाला बोल रहे हैं तो उन्होंने गलत बोला हो या फिर उन्होंने गलत सुना हो रजा अली आब्दी ने। तो ये किसी बिल्कुल कोर्स में लिखा हुआ है, और ये 2-3 जगह लिखा हुआ है, इसी में लिखा है इतना सोख्ता मोहल्ले के अंदर रहा करता था। तो ये बस वजाहत सोफिया, ये खे तो है कि फे है? ये इन्होंने खे से लिखा है ना, खे यानी खरबूजे वाली खे से, लेकिन अच्छा। मैंने हमेशा इसे फे से सुना है, तो मैं इसी को कंफर्म कर रही थी, और मैंने भी डिक्शनरी में कंफर्म कर लिया ये फे से होता है। तो जो लफ्ज सोफ्ता है हमारी ससुराल में बहुत बोला जाता था, मैंने वही सुना था। तो वो, और मुझे हैरत हुई कि इन्होंने इसको मुख्तलिफ क्यों लिखा है, और सोफ्ता का मतलब तो जला हुआ होता है मेरे अंदाज से। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी यही पढ़ा है और मेरे भी यही इल्म था। बल्कि ये भी मुमकिन है कि लाला अमरनाथ, मुझे नहीं पता, एक दिल्ली के भी तो मुख्तलिफ लहजे हैं,
ایک کرخنداری لہجہ بھی تو ہے دہلی کا, ہاں. تو ممکن ہے کہ اس میں یہ اس طرح بولا جاتا ہو, علم میں نہیں ہے, صرف ایک امکان ظاہر کر رہے ہیں. ہاں, ہو تو یہ سکتا ہے ممکن نے غلط بولا ہو, یا ہو سکتا ہے رضا علی عابدی نے غلط بالکل سنا, بالکل. پھر انہوں نے اسے صحیح نہیں کیا ہو, تو انہوں نے کہا ہے جو میں نے سنا میں وہی لکھوں گا. تو ہو جی جی تو آپ کے یہاں خربوزے والا خیس استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب جلا ہوا ہوتا ہے؟ نہیں جی, خربوزے والا خیس تو جو سوختہ ہے وہ جلا ہوا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لیکن ٹھیک ہے. جب میں پہلی دفعہ میں نے اپنی سسرال میں یہ سنا کہ جب سوختہ ہوگا تو یہ کام کریں گے, اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب فرصت ہوگی تو فرصت کے معنوں میں سوختہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا. تو وہ ہماری ساس تو بہت بولتی تھیں, تو ہمارے گھر میں نہیں بولا جاتا تھا, تو یہ میں نے نیا لفظ سیکھا تھا ان کے گھر. اور انہوں نے جب استعمال کیا ہے تو انہوں نے کس طرح کیا ہے کہ اچھا انہوں نے فارغ استعمال کیا ہے لیکن خے کے ساتھ؟ جی, انہوں نے فرصت کے معنوں میں استعمال کیا. اوکے, سمجھ گیا. اچھا, تو سمجھ گیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کتابت کی غلطی ہو, لیکن 2-3 جگہیں. اچھا سنیں, ایک منٹ, یہ آپ کی بات کرتے کرتے میں نے فرنگ آصفیہ اٹھا لی. جی, تو اس میں سوختہ میں دوسرے میں لکھا ہوا ہے غم سے جلا ہوا, غم اندوز, افسردہ, مصیبت زدہ, یہ بھی لکھا ہوا ہے رائٹ دوسرے معنوں میں. رائٹ. تو اگر کہہ رہی ہیں سوختہ پڑا ہوا ہے تو ایک طرح سے جس طرح پشمردہ یا افسردگی چھائی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ سوفتہ کو گوگل کریں نا, یا سوفتہ ریختہ میں نے جا کے چیک کیا, تو اس کے معنی ہے فرصت, فراغت, کوئی کام نہ ہونا. تو وہ ایگزیکٹلی اس معنوں میں استعمال ہوتا تھا وہ لفظ. اور ایک یہاں جملہ بول کے دکھائیں آپ, سوفتہ کو ایک جملے میں استعمال کریں تاکہ ہم پہ زیادہ واضح ہو. ہاں, وہ بالکل اسی طرح بولا کرتی تھی کہ پہلے تو یہ اس بازار میں بہت رونق ہوتی تھی, اب وہاں سوفتہ پڑا ہوا ہے. اچھا, یا شام کے وقت وہاں سوفتہ ہو جاتا ہے. یا کہتی تھی اب یہ اس وقت تو آج کل تو بہت مصروفیت ہے, جب سوفتہ ہو جائے گا تو پھر ہم یہ کام کریں گے. آبدی صاحب والا بھی ایک بتائیے, آبدی صاحب والا بھی ایک بتائیے اگر ہے. آبدی صاحب نے اس لیے یہ لکھا ہے کہ بازار میں اس ٹائم پہ سوختہ ہو جاتا تھا. سوختہ ہو جاتا تھا. ہاں, تو اب انہوں نے کہا بازار میں اس ٹائم پہ سوختہ ہو جاتا تھا, کوئی آدمی دکھتا تھا. لیکن اس کے اندر دیکھیے جو بڑی ڈکشنری ہے اردو لغت کی, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سوختہ کا مطلب ایک جلا ہوا مطلب ہے, اور دوسرے معنوں میں غم و اندوز سے پشمردہ, افسردہ, مغموم, غم انگیز جس میں سوز و گداز ہو. تو اس کو تو کئی نہیں, لیکن یہ صحیح کہہ رہی ہیں, آئی تھنک یہ سوفتہ ہونا چاہیے تھا. صحیح کہہ رہی ہیں, اگر جس معنی میں آپ نے بتایا ہے وہ فے ہونا چاہیے. آپ سوفتہ کے معنی دیکھیں, یہ سوختہ یہاں آ ہی نہیں سکتا. ان سے میں نے پہلی دفعہ سنا تھا, اور میرے ذہن سے وہی معنی تھے, اور ان معنوں میں رضا علی عابدی نے استعمال کیا ہے, مگر انہوں نے لفظ دوسرا استعمال کیا ہے. تو مجھے یہ حیرت ہو رہی تھی اس لفظ میں اختلاف کیوں ہے. تو سوختہ کے معنی غم و اندو ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ اگر کوئی بازار میں اس وقت سناٹا ہو, سناٹا نہیں ہوتے سوختہ کے معنی. یہ اچھا یہ بتائیے, اڑھائی ہوتا ہے کہ ڈھائی ہوتا ہے؟ میرے خیال میں دونوں ہی صحیح ہیں. ہاں, تو ہو سکتا ہے یہ بھی دونوں درست ہو. ڈھائی ہوتا ہے اور بہاری میں اڑھائی ہوتا ہے. ہم لوگ اڑھائی ہے مانی 2.5, اور یوپی میں جب بولیں گے لوگ تو بولتے ہیں ڈھائی. لیکن لکھتے اڑھائی ہیں, بولتے اگر ڈھائی بھی ہیں تب بھی لکھتے اس کو اڑھائی ہیں. چلیے خیر, تو بہت سے بات ہو گئی. تو اگر اجازت ہو تو پھر ہم کچھ اور بات کر لیں محترمہ تلمیذ بنی صاحبہ. جی بالکل. چلیے میں ریکارڈنگ روک لیتا ہوں.